بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائیں تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى عن بيان التكرار وعدمه شرع في تقسيم الوجوب فقال وحكم الأمر نوعان أداء وهو تسليم عين الواجب بالأمر يعني ما ثبت بالأمر وهو الوجوب نوعان وجوب أداء ووجوب قضاء فالأداء هو تسليم عين ما وجب بالأمر يعني إخراجه من العدم إلى الوجود في الوقت المعين له۔ کہتے ہیں بھئی ولما فرغ المصنف رحمہ اللہ عن بیان التکرار وعدمه، جب مصنف رحمہ اللہ فارغ ہوئے تکرار اور عدم تکرار کے بیان سے کہ امر تکرار کا احتمال رکھتا ہے یا احتمال نہیں رکھتا، اس بحث سے وہ فارغ ہوئے تو شرع فی تقسیم الوجوب، تو شروع ہوئے وجوب کی تقسیم کے اندر۔ فقال، تو فرماتے ہیں وحکم الامر نوعانی، کہ امر کا حکم نوعانی، دو قسم پر ہے۔ ادا، ایک ادا ہے بھئی، اور ادا کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ تسلیم عین الواجب بالامر، وہ سپرد کرنا ہے امر کی وجہ سے عین واجب کو، وہ سپرد کرنا ہے بالامر، اس کی وجہ سے وہ امر کی وجہ سے سپرد کرنا ہے عین واجب کو، یعنی ما ثبت بالامر، بتلایا حکم کا کیا معنی ہے؟ ما ثبت وہ جو امر کے ذریعے ثابت ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں وہ الوجوب، وہ وجوب ہے۔ نوعانی، وہ یہ کتنا ما ثبت بالامر جو کہ وجوب ہے، وہ کتنی قسم پر ہے؟ دو قسم پر ہے بھئی، وجوب ادا و وجوب قضاء بھئی، ایک وجوب ادا ہے اور ایک وجوب قضاء ہے بھئی۔ متن میں صرف ادا کا لفظ آیا تھا، انہوں نے اس کے ساتھ وجوب کا لفظ بڑھا دیا، اس لیے کیونکہ یہ دونوں وجوب کی قسمیں ہیں بھئی۔ کس کی قسمیں ہیں؟ کیونکہ امر کے حکم کی تقسیم ہو رہی ہے، اور امر کا حکم کیا ہے؟ وجوب ہے، اور یہ وجوب کتنی قسم پر ہے؟ دو قسم پر، ایک ادا اور ایک قضا، تو یہ دو قسمیں، وجوب ادا اور وجوب قضا۔ اب ادا کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فالاداء هو تسلیم عین ما وجب بالامر، ادا جو ہے وہ سپرد کرنا ہے عین اس چیز کو جو واجب ہوئی ہے، بالامر، کس کی وجہ سے؟ امر کی سپرد کرنا، ترجمے پہ خیال رکھنا بھائی، یہ بالامر آگے آپ کو بتلائیں گے، جار مجرور ہے، اس کا تعلق وجبہ سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق تسلیم سے ہے۔ کس سے تعلق ہے؟ تسلیم سے ہے، تو وہ کیا ہے؟ سپرد کرنا ہے امر کی وجہ سے، امر کی وجہ سے سپرد کرنا، کس چیز کو سپرد کرنا؟ عین واجب کو بھئی، عین واجب کو، یعنی اخراجہ من العدم الى الوجود۔ یہ بھئی ایک دراصل سوال کا جواب دے رہے ہیں بھئی، سوال اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ادا کی تعریف کیا کی کہ امر کی وجہ سے عین واجب کو سپرد کرنا، یہ کیا ہے؟ ادا ہے، تو امر کی وجہ سے فعل واجب ہوا کرتا ہے، اور فعل کے اندر تو تسلیم نہیں ہو سکتی بھئی۔ تسلیم کا کیا معنی ہے؟ حوالے کرنا، سپرد کرنا، تو فعل تو کسی کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، اس میں حوالے کرنے اس میں ممکن ہی نہیں ہے بھئی، کیونکہ حوالے تو وہ چیز کی جاتی ہے جس میں بقا ہو، فعل کے اندر بقا نہیں، آپ نے کیا گزر گیا بھائی، بقا ہے ہی نہیں بھائی، تو یہاں حوالے کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو بتلایا بھائی تسلیم کا معنی ہے یعنی اخراجہ من العدم الى الوجود، یعنی کہ اس کو نکالنا عدم سے
وجود کی طرف نکالنا فی الوقت المعین لہ، اس وقت کے اندر جو اس کے لیے متعین ہے، یعنی متعین وقت کے اندر اس فعل کو وجود عدم سے کس کی طرف نکالنا، وجود، یعنی اس کو وجود دینا، یعنی اس کو سر انجام دینا، یوں کو مختصراً بھائی، یعنی وقت معین کے اندر اس فعل کو سر انجام دینا، یہ کیا ہے؟ یہ تسلیم ہے بھائی، یہ کیا ہے بھائی؟ تسلیم کی انہوں نے کیا کہا؟ عین واجب کو کیا کرنا؟ سپرد کرنا۔ کس وجہ سے سپرد کرنا؟ امر کی وجہ سے، اور امر کی وجہ سے کس چیز کا کیا چیز واجب ہوئی ہے؟ فعل واجب ہوا ہے، اور فعل کسی دوسرے کے حوالے کیا جا سکتا ہے؟ فعل تو کسی کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، تو پھر تسلیم کا کیا معنی؟ تو بتلایا بھائی تسلیم کا معنی یہ ہے کہ اس فعل کو عدم سے وجود کی طرف نکالنا اس کے اپنے معین وقت کے اندر، یعنی اس کو سر انجام دینا۔ تو سر انجام دینے سے پہلے وہ معدوم تھا، جب آپ نے سر انجام دے دیا تو اس کو وجود دے دیا، تو عدم سے کس کی طرف نکال دیا اسے؟ وجود کی طرف، اس کے معین وقت میں۔ وَهَذَا هُوَ مَعْنَى التَّسْلِيمِ، اور یہی تسلیم کا معنی ہے۔ وَإِلَّا فَالْأَفْعَالُ أَعْرَاضٌ، ورنہ تو افعال اعراض کی قبیل سے ہیں، لا يتصور تسلیمها، ان کی تسلیم کا اور حوالے کرنے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ فعل تو اس شخص کے، بھائی فعل کوئی چیز ہے ہی نہیں، یہ تو سر انجام، جو فعل کو سر انجام دے گا اس کی صفت ہے، اس کے ساتھ قائم ہے، یہ اس سے الگ ہو ہی، جب اس سے الگ ہی نہیں ہو سکتی تو کسی دوسرے کے حوالے کیسے کریں گے؟ سمجھ میں آیا؟ وصف ہے بھائی، صفت ہے نا، صفت دوسرے کے حوالے نہیں کی جا سکتی۔ جیسے زید بہادر ہے، اب یہ بہادری زید کے ساتھ ہے، یہ اس کا وصف ہے، کیا اس وصف کو وہ دوسرے کے سپرد کر سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ اس کا وصف ہے، اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، تو لہذا اعراض کے اندر بھائی تسلیم نہیں ہو سکتی، حوالے کرنا اور سپرد کرنا نہیں ہو سکتا، وہاں انتقال نہیں ہو سکتا بھائی، انتقال ایک جگہ سے ایک ذات سے دوسری ذات کی طرف انتقال نہیں ہو سکتا۔ تو بتلایا تسلیم کا معنی ہے اس فعل کو سر انجام دینا، یعنی پہلے وہ معدوم تھا، اب آپ نے اس کو کیا کیا؟ وجود دے دیا، اس پر عمل کیا بھائی، اس کو وجود دے دیا، اور اس کے معین وقت کے اندر بھائی، معین وقت کے اندر۔ وقد ذکر فی اصول فخر الاسلام وغیرہ، اور تحقیق علامہ فخر الاسلام کی اصول فخر الاسلام اور دیگر کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے تسلیم النفس، کیا ذکر کیا گیا؟ تسلیم النفس الواجب بالامر۔ بھائی دیکھیے، ماتن نے کہا وَهُوَ تسلیم عین الواجب بالامر، عین کا لفظ لے کر آئے، عین واجب کو سپرد کرنا، کس کو سپرد کرنا؟ جبکہ اصول فخر الاسلام جو ہے اس کے اندر انہوں نے عین کی جگہ نفس کا لفظ استعمال کیا ہے، کیا کہا ہے؟ ہوا تسلیم نفس الواجب، ہوا تسلیم نفس الواجب بالامر، بھائی انہوں نے یہ تعریف کی ہے بھائی۔ تو ان کی تعریف پر دراصل اعتراض ہوتا تھا، کس طرح؟ دیکھو ذرا متن پہ نظر رکھو اور تسلیم عین کی جگہ نفس کا لفظ رکھو، وہ سپرد کرنا ہے نفس واجب کو امر کی وجہ سے، تو واجب کا تعلق، یہ بالامر کا تعلق بظاہر لگتا تھا واجب کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ ہے؟ وہ جو امر کی وجہ سے واجب ہوئی ہے، الواجب بالامر، کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ جو واجب ہے کس کی وجہ سے؟ امر کی وجہ سے، اور امر کی وجہ سے نفس وجوب آتا ہے یا وجوب ادا آتا ہے؟ بھائی سبب کی وجہ سے نفس وجوب آتا ہے اور امر کی وجہ سے، بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ بظاہر یہ لگتا تھا کہ یہ بالامر کا تعلق واجب سے ہے، تو معلوم ہوا وہ چیز جو واجب ہے کس کی وجہ سے؟ امر کی وجہ سے، اور واجب سے پہلے کیا لفظ ذکر تھا؟ نفس، تو نفس سے واجب آیا، حالانکہ امر کی وجہ سے نفس سے وجوب تو نہیں آتا، بلکہ کیا آتا ہے؟ وجوب ادا آیا کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟
تو اعتراض اس پر ہوتا تھا کہ بھئی امر کی وجہ سے تو نفس وجوب نہیں آتا، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ نفس وجوب کی بات کر رہے ہیں نا، نفس واجب کو آپ نے عبارت میں ذکر کیا، تو کس کی بات کر رہے ہیں؟ نفس وجوب کی بات کر رہے ہیں، اور نفس وجوب تو امر کی وجہ سے نہیں آتا بھائی، تو یہ اعتراض ہوتا تھا بھائی، تو جواب دیا، تو لہذا ماتن نے کیا کیا، نفس کے لفظ کو کس سے بدل دیا؟ عین سے بدل دیا۔ کس سے بدل دیا؟ عین سے بدل دیا، عین سے بدل دیا، کہ یہ بتلانے کے لیے کہ نفس واجب سے مراد وہ نفس وجوب نہیں ہے، جو کس کے مقابلے میں آیا تھا؟ وجوب ادا کے مقابلے میں۔ کس کے مقابلے میں؟ وجوب ادا کے مقابلے میں، بلکہ یہ عین واجب سے مراد واجب یعنی یہ تاکید کا لفظ ہے، اس کی ذات مراد ہے، عین واجب بھائی، یعنی اس کے ذریعے دراصل احتراز کیا جا رہا ہے مثل واجب سے۔ ایک مثل واجب ہوتا ہے، واجب کے جو مثل ہے، اور ایک کیا ہے؟ عین واجب۔ تو یہاں جو نفس کا لفظ ذکر انہوں نے کیا تھا، وہ اس سے کیا مراد تھا؟ اس کے ذریعے کس سے احتراز کرنا مقصود تھا؟ مثل واجب سے احتراز کرنا مقصود تھا، تو اس لیے انہوں نے نفس واجب کہا تھا، اور مصنف رحمہ اللہ نے اس نفس کے لفظ کو کس سے بدل دیا؟ عین کے لفظ سے بدل دیا، تو تاکہ اس پر اشکال اس سرے سے واقع نہ ہو، اس لیے کہ وہاں یہ شبہ پڑتا تھا کہ شاید یہ بالامر کا تعلق کس سے ہے؟ واجب سے ہے، اور اس صورت میں کیا ذہن میں آتا تھا کہ امر کی وجہ سے کیا آ رہا ہے؟ نفس واجب، یعنی نفس وجوب آ رہا ہے، حالانکہ امر کی وجہ سے تو نفس وجوب نہیں آیا کرتا، بلکہ کیا آیا کرتا ہے؟ وجوب ادا آیا کرتا ہے۔ تو مصنف نے اس نفس کے لفظ ہی کو بدل دیا عین کے ساتھ، تاکہ وہ شبہ ذہن میں آئے ہی نہ، کیونکہ نفس واجب، نفس کے لفظ کو کیوں ذکر کیا گیا تھا؟ تاکہ کس سے احتراز ہو جائے؟ مثل واجب سے احتراز ہو جائے۔ نفس واجب کو اس لیے نہیں لایا گیا تھا کہ یہ کس کے مقابلے میں ہے؟ وجوب ادا کے مقابلے میں، بلکہ یہ کس کے مقابلے میں لایا گیا تھا؟ مثل واجب کے مقابلے میں لایا گیا تھا۔ بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو اس پر چونکہ اعتراض ذہن میں آتا تھا، انہوں نے عبارت ہی بدل دی بھائی۔ دیکھیے ساری بات خود ذکر کریں گے۔ وقت ذکر فی اصول فخر الاسلام وغیرہ، اور تحقیق ذکر کیا گیا ہے اصول فخر الاسلام کے اندر، یہ رسالہ کتاب ان کی ہے بھائی، اس کے اندر وغیرہ، اس کے علاوہ اور کتابوں کے اندر کیا ذکر کیا گیا ہے؟ تسلیم النفس الواجب بالامر، یوں عبارت ذکر کی گئی ہے۔ فاعترض علیہ، تو اس پر اعتراض ہوتا ہے بأن نفس الوجوب لا يكون بالامر، کہ نفس وجوب تو امر کی وجہ سے نہیں ہوگا، بل بالوقت، بلکہ کس کی وجہ سے آتا ہے؟ وقت کی وجہ سے نفس وجوب آتا ہے، اور امر کی وجہ سے وجوب ادا آتا ہے۔ تو نفس کے لفظ سے شبہ پڑتا تھا شاید یہ نفس وجوب مراد ہے یہاں۔ اجیبہ، تو اس کا جواب دیا گیا بأن قولہ بالامر متعلق بالتسلیم، یہ بالامر جو جار مجرور ہے، یہ جو ماتن کا قول بالامر ہے جار مجرور متعلق بالتسلیم، یہ کس کے ساتھ متعلق ہے؟ تسلیم کے ساتھ متعلق ہے، لا بالواجب، واجب کے ساتھ متعلق نہیں، یعنی سپرد کرنا کس کی وجہ سے؟ بھائی جس کے ساتھ متعلق ہے اس کو ساتھ جوڑ دو، تسلیم بالامر، متن پہ دیکھو، تسلیم بالامر، سپرد کرنا ہے کس کی وجہ سے؟ امر کی وجہ سے۔ کس چیز کو سپرد کرنا ہے؟ عین واجب کو سپرد کرنا ہے۔ وَلِهَذَا بَدَّلَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلَهُ نفس الواجب بقوله عین الواجب، احراب حکائی پڑھ لیں بھائی، یا اس کو نفس الواجب پڑھ لیں اگر آپ قول کے لیے مفعولہ بناتے ہیں، مفعول بناتے ہیں، اور اسی لیے بدل دیا مصنف رحمہ اللہ نے فخر الاسلام کے قول نفس الوجوب کو اپنے قول کس کے ساتھ؟ عین الوجوب کے ساتھ، لیعلم، تاکہ یہ جان لیا جائے کہ ان نفس الواجب او عینہ، کہ نفس واجب یا عین واجب جو ہے کنایۃ عن اتیانہ فی الوقت، یہ کنایا ہے اس واجب کو لانے سے فی الوقت، اس کے وقت میں، وقت کے اندر واجب کو لانے سے یہ کنایا ہے بھائی۔ کس سے کنایا ہے؟
بھائی دیکھیے دراصل میں نے کہا نا اس کے ذریعے احتراز کیا جا رہا ہے کس سے؟ مثل واجب سے. تو ایک ہے عین واجب، ایک ہے مثل واجب. عین واجب وہ ہے جسے وقت کے اندر ادا کیا جائے. ظہر کی نماز تھی، ظہر کے وقت میں آپ نے ادا کر لی تو یہ عین واجب تھا، یہ آپ نے ادا کر دیا. کیا ادا کیا آپ نے؟ عین واجب، کیونکہ یہ نماز کون سی تھی؟ ظہر کی، اور وقت بھی کون سا تھا؟ ظہر کا. تو اس کا اپنا ہی وقت تھا. اسی وقت کے اندر آپ نے کیا کیا؟ اس مامور بھی کو ادا کر دیا جس کا حکم دیا گیا تھا. تو یہ کیا کہلاتی ہے؟ یہ عین واجب کو آپ نے سپرد کر دیا تو کہیں گے نماز ادا کی. اور اگر آپ نے اس وقت نہیں ظہر کی نماز پڑھی، پھر بعد میں عصر کے وقت یا مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں قضا بھائی. تو اب بتائیے مولانا، آپ نے واجب کو اس کے وقت کے اندر ادا کیا یا اس کے وقت کے بغیر میں غیر وقت میں ادا کیا؟ اس کے اپنے وقت میں نہیں بلکہ اس کے اپنے وقت کے علاوہ میں اس کو ادا کیا ہے. تو یہ عین واجب کو آپ نے نہیں ادا کیا بلکہ کس کو ادا کیا ہے؟ مثل واجب کو ادا کیا ہے. سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا مصنف نے عبارت بدل دی، نفس کی جگہ عین لے آئے، کیونکہ نفس پر کیا، نفس واجب پر کیا ذہن میں آتا تھا؟ شبہ وارد ہوتا تھا، ذہن میں اعتراض ہوتا تھا، تو اس کو بدل دیا عین سے. اور یہ بتلانے کے لیے بھائی کہ نفس واجب سے نفس وجوب وغیرہ مراد نہیں ہے بلکہ نفس واجب یا عین واجب سے کیا مراد ہے؟ یہ کنایا ہے. نفس واجب یا عین واجب یہ کیا ہے؟ کس چیز سے کنایا ہے؟ اس کو وقت کے اندر ادا کرنے سے بس. تو یہ دراصل احتراز ہے کس سے؟ مثل واجب سے احتراز ہے. سمجھ میں آئے؟ تو نفس وجوب یہاں مراد نہیں ہے، جو کس کے مقابلے میں آتا ہے؟ وجوب ادا کے مقابلے میں. بھائی بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ بدل دیا مولانا، لہذا بدل دیا انہوں نے اپنے قول فخر الاسلام کے قول نفس واجب کو عین واجب کے ساتھ، تاکہ جان لیا جائے کہ ان نفس الواجب او عینہ کنایۃ عن اتیانہ فی الوقت، تاکہ جان لیا جائے کہ نفس واجب یا عین واجب یہ کنایا ہے اس واجب کو لانے سے فی الوقت، اس کے وقت میں. سمجھ میں؟ مثلا کہتے ہیں فلاں نے نفس واجب ادا کیا، عین واجب ادا کیا، آپ فوراً کیا سمجھ گئے؟ اس نے وقت کے اندر ادا کیا. آپ کوئی کہے فلاں نے مثل واجب ادا کیا ہے، آپ کیا سمجھ جائیں گے؟ اس کے اپنے وقت کے علاوہ میں ادا کیا ہے. سمجھ میں آئے؟ تو انہوں نے کیا ذکر کیا؟ فخر الاسلام نے کیا ذکر کیا؟ نفس واجب. انہوں نے کیا ذکر کیا؟ عین. کہتے ہیں نفس واجب ذکر کرو یا عین واجب ذکر کرو. دراصل یہ کیا ہے؟ کنایا ہے. کس چیز سے؟ وقت کے اندر ادا کرنے سے کنایا ہے. تو دراصل کس سے احتراز ہوا؟ مثل واجب سے. تو کہتے ہیں فلا حاجت الی زیادت قولہ فی وقتہ کما زاد البعض. تو کہتے ہیں بس کوئی حاجت نہیں ہے. بھائی بعض مصنفین، بعض علماء نے کیا کیا تھا؟ ادا کی تاریخ کے اندر فی وقتہ ہی کی قید بڑھائی تھی. ہوا تسلیم عین یا نفس الواجب بالامر فی وقتہ، اس کے وقت کے اندر سپرد کرنا. تو کہتے ہیں بھائی اس قید کی کوئی ضرورت نہیں، اس قید کی کوئی ضرورت نہیں. اس لیے کیونکہ عین واجب خود کس سے کنایا ہے؟ وقت کے اندر ہی ادا کرنے کے، اس کے وقت کے اندر ہی آپ ادا کر رہے ہیں، اسی سے وقت کے معنی معلوم ہو گئے کہ اپنے وقت کے اندر ادا کیا گیا ہے، لہذا فی وقت ہی قید لگانے کی کوئی ضرورت نہیں. تو کہتے ہیں فلا حاجت الی زیادت قولہ فی وقتہ، لہذا کوئی حاجت نہیں ہے اس قول کو بڑھانے، فی وقتہ کے قول کو بڑھانے کی، کما زاد البعض، جیسے کہ بعضوں نے بڑھایا ہے، وقضا الی قولہ الی مستحقہ، بعض علماء نے الی مستحقہ کی قید بھی بڑھائی اس کے اندر. سپرد کرنا عین واجب کو امر کی وجہ سے اس کے وقت میں کس کے سپرد کرنا؟ الی مستحق ہی، جو اس کا مستحق ہے، جو اس مامور بھی کا مستحق ہے. تو کہتے ہیں ماتن نے یہ قید بھی نہیں بڑھائی بھائی، اس کو بڑھانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ تاریخ کے اندر بالامر کا لفظ آیا. کیا آیا؟ معلوم ہوا یہ سپرد کرنا کس کی وجہ سے ہے؟ امر کی وجہ سے ہے. اور امر کے ذریعے کس چیز کو طلب کیا جاتا ہے؟ ادائیگی کو.
وجوب ادا آتا ہے، امر کے لیے کس کو طلب کیا جاتا ہے؟ وجوب ادا اس سے آتی ہے، تو یعنی اس کے لیے ادائیگی طلب کی جاتی ہے کہ ادا کرو بھئی یہ چیز تم پر واجب ہے، اس کو کیا کرو۔ اور یہ مطالبہ کون کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ وہی آمیر جس نے حکم دیا ہے اس کی طرف سے۔ دراصل یہ کیا ہوتا ہے بھئی اقیم الصلاۃ، نماز کیا کرو۔ ظہر کا وقت آیا تو اللہ کی طرف سے بھئی حکم متوجہ ہوا، کیا حکم بھئی؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کس چیز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ نماز کی ادائیگی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ نماز ادا کرو۔ اور مطالبہ کون کرتا ہے؟ جو مستحق ہوتا ہے، جس کا حق ہوتا ہے، وہی کیا کرتا ہے؟ مطالبہ کرتا ہے۔ بھئی آپ بیع و شراء کرتے ہیں، بھئی آپ نے بیع و ایجاب و قبول کر لیا، بھئی سمجھ میں اپنی ایک کتاب یا اپنی ایک قلم آپ نے اپنے ساتھی کو فروخت کیا، تو ایجاب و قبول کرتے ہی وہ کیا بن گیا؟ قلم کا مالک بن گیا۔ اب وہ آپ سے مطالبہ کرتا ہے، بھئی لاؤ بھئی یہ قلم میرے حوالے کر دو۔ کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے؟ ادائیگی کا۔ کس کا مطالبہ کر رہا ہے؟ اور کون کر رہا ہے مطالبہ؟ کون کرتا ہے ادائیگی کا؟ مستحق، جس کا حق ہے یہ کتاب کے مالک بن گیا، اس لیے یہ کیا کر رہا ہے؟ اس کا مطالبہ کر رہا ہے۔ تو امر بتلا، بالامر کا لفظ آیا، اور بالامر نے کیا بتلایا کہ اس کا مامور بھی کا مستحق کون ہے؟ آمر ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ تعالی۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں لِأَنَّ، تو کیسے کہیں گے؟ لِأَنَّ قَوْلَهُ بِالْأَمْرِ يَدُلُّ، اس لیے کہ ماتن کا جو قول ہے بالامر يَدُلُّ، یہ دلالت کرتا ہے عَلَىٰ أَنَّ الْآمِرَ هُوَ الْمُسْتَحِقُ، کہ آمر ہی مستحق ہے۔ بالامر دلالت کر رہا ہے کہ آمر ہی مستحق۔ سمجھ میں آیا؟ کیونکہ یہاں امر کے ذریعے ادائیگی آئی، ادائیگی کا مطالبہ آیا، اور مطالبہ وہی کرتا ہے جو مستحق ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا آمر، وہ امر دینے والا، وہ کیا ہے؟ اس کا مستحق ہے۔ تو الا مستحق ہی کی قید کی ضرورت نہیں، کیونکہ بالامر سے کیا اسے ہی پتہ لگ گیا کہ آمر وہ مستحق ہے۔ بھائی وقضاء، بھائی دوسری قسم کیا ہے؟ حکم کیا؟ قضاء، دوسری قسم ہے قضا ہے۔ وہ ہوا تسلیم مثل الواجب به ای بالامر، بھائی وہ سپرد کرنا ہے امر کی وجہ سے مثل واجب کو۔ کس کو سپرد کرنا ہے؟ کہتے ہیں عطف علی قولہ ادا، یہ عطف ہے ماتن کے قول ادا پر، اوپر جو آیا تھا ادا نوعان، ادا آگے آیا وقضاء بمعنی وجوب قضاء، کس معنی میں ہے؟ وجوب قضاء، کیونکہ یہ کس کی قسم ہے؟ امر کے حکم کی، اور امر کا حکم کیا ہے؟ وجوب، تو یہ وجوب کی قسم ہوئی۔ اور ہر قسم کے اندر مقسم کی کیا ہو؟ مقسم بھی کیا ہوتا ہے؟ مقسم ملحوظ ہے، وہی مقسم ہی کی تقسیم۔ اور اچھا، تو یہ وہ ہوا تسلیم مثل الواجب بالامر لا عینہ، اور وہ سپرد کرنا ہے امر کی وجہ سے۔ کس کو سپرد کرنا ہے؟ مثل واجب کو، لا عینہ، نہ کہ عین واجب کو۔ ای تسلیم ذالک الواجب الذی وجب اولا فی غیر ذالک الوقت، یعنی سپرد کرنا اس واجب کو جو کہ پہلے واجب ہوا تھا فی غیر ذالک الوقت، اس وقت کے علاوہ میں۔ بھائی ظہر کی نماز ہے، آپ بعد میں ادا کرتے ہیں، مغرب کے بعد ادا کرتے ہیں، تو یہ عین واجب ہے یا مثل واجب ہے؟ مثل واجب ہے۔ تو یعنی مثل واجب کو سپرد کرنا، کیا معنی مثل واجب کو سپرد کرنا؟ کہتے ہیں معنی یہ ہے کہ سپرد کرنا اس واجب کو جو پہلے واجب ہوا تھا اس وقت کے علاوہ میں۔ آپ کس وقت کر رہے ہیں اس کو ادا؟ کس وقت پڑھ رہے ہیں ظہر کی نماز؟ تو یہ اسی وقت میں ادا ہوا تھا یا اس سے پہلے دوسرے وقت میں واجب ہوا تھا؟ دوسرے وقت میں واجب ہوا، یہی بات تو کر رہے ہیں کہ تسلیم ذالک الواجبی کے سپرد کرنا اس واجب کو الذی وجب اولا، جو پہلے واجب ہوا تھا فی غیر ذالک الوقت، اس وقت کے علاوہ میں۔ وکان ینبغی ان یقیدہ بقولہ من عنده لیخرج اداء ظہر اليوم قضاء عن ظہر امسه،
یہ ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں بھائی. اشکال یہ ہوتا ہے، اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو قضا کی تعریف ہے وہ دخول غیر سے مانع نہیں. آپ کی قضا کی جو تعریف ہے وہ دخول غیر سے مانع، اس میں آج کی ظہر کی نماز جو وقت پر ادا کریں وہ بھی داخل ہو جاتی ہے. ظہر کی یا کوئی بھی نماز فرض کر لو. مثلا دیکھو کس طرح، آپ کوئی شخص ہے مثلا فرض کرو اس کی ظہر کی نماز یا عصر کی نماز رہ گئی، گزشتہ دن وہ پڑھ نہیں سکا، اس کو وہ رہ گئی اس کی. اگلے دن جب وہ جو نماز رہ گئی مثلا عصر کی نماز، اس کو عصر کی نماز کو اپنے وقت میں پڑھتا ہے، اپنے وقت میں پڑھتا ہے، تو یہ ادا ہے یا قضا ہے؟ بھائی وہ تو کل کی اس کی نماز رہ گئی تھی، آج کی وہ اپنے وقت میں پڑھ رہا ہے، تو یہ جو پڑھ رہا ہے اپنے وقت میں یہ ادا ہے یا قضا؟ وہ تو قضا ہو گئی، اس کی بات ختم ہو گئی. وہ نماز اس کی کیا ہوا؟ اس کی نماز وہ رہ گئی، وہ ولی اس وقت نہیں پڑھ رہا، وہ پڑھتا تو قضا ہی تھی. اس وقت وہ کیا کر رہا ہے؟ آج کی عصر کی نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ ادا. لیکن یہ قضا کی تعریف میں داخل ہو جاتی ہے کیونکہ یہ اسی کے مثل ہے یا نہیں؟ کل والی عصر کی نماز کی طرح یہ نماز ہے کہ نہیں؟ یہ اسی کے مثل ہے. بھائی سمجھ میں آئے؟ تو جب یہ اس کی مثل ہوئی تو یہ قضا کی یہ قضا کی تعریف میں داخل ہو رہی ہے، حالانکہ اس کو داخل نہیں ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں بھائی دراصل من عنده کی قید یہاں پر معتبر ہے. بھائی کس کی قید؟ من عنده کی قید یہاں پر معتبر ہے. بھائی سپرد کرنا من عنده اپنی طرف سے، سپرد کرنا امر کی وجہ سے کس کو؟ مثل واجب کو اپنی طرف سے، من عنده اپنی طرف سے. یہ قید معتبر ہے مولانا، اور جب یہ قید معتبر ہے تو اب مولانا یہ ادا قضا کے اندر داخل نہیں ہوگی. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے من عنده کا کیا معنی کیا؟ اپنی طرف سے، اپنی طرف سے. بھائی دیکھیے ظہر کی نماز اگر ظہر کے وقت میں ادا کریں، عصر کی نماز عصر کے وقت میں ادا کریں تو یہ اپنی طرف سے نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حق ہے. یہی وقت اس کے لیے اللہ نے مقرر فرمایا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ اللہ کا حق ہے اسی وقت کے اندر اس نماز کو ادا کیا جائے. لیکن اگر کوئی شخص اس وقت کے اندر ادا نہیں کرتا بلکہ بعد میں کسی دوسرے وقت کے اندر اس نماز کو کی قضا کرتا ہے تو وہ جو دوسرا وقت تھا وہ اس نماز کا تھا نہیں، وہ تو اس بندے کا اپنا حق تھا. اس کے اندر وہ کیا کر سکتا تھا؟ نوافل پڑھ سکتا تھا، کوئی اور کام کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا. تو اس وقت میں نوافل بھی پڑھ سکتا تھا اور بھی کوئی کام کر سکتا تھا. یہ اس کا اپنا حق تھا، اپنا وقت تھا. اس وقت کو اس نے کس کے اندر لگا دیا؟ قضا کے اندر لگا دیا. تو یہ جو سپرد کرنا ہے کس کی طرف سے ہے؟ اپنی طرف سے ہے. کس کی طرف سے ہے؟ اپنی طرف سے ہے. لیکن جو ادا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں، اس لیے کیونکہ وہ تو وقت ہی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا. دوبارہ سمجھو اعتراض جواب. بھائی اعتراض کیا ہوا کہ آپ کی یہ قضا کی تعریف مانع نہیں دخول غیر سے، اس کے اندر ادا بھی داخل ہو جاتی ہے. کس طرح؟ مثلا ایک شخص کی گزشتہ دن کوئی ایک نماز رہ گئی تھی، اگلے دن اسی نماز کے وقت آتا ہے، اب وہ والی قضا نماز نہیں پڑھ رہا بلکہ کون سی پڑھ رہا ہے؟ اسی دن کی ادا نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس پر بھی قضا کی تاریخ صادق آتی ہے، اس لیے کہ یہ نماز جو ہے یہ اسی گزشتہ نماز کی مثل ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تم جب یہ اس کی مثل ہے تو یہ قضا ہوئی، اس پر قضا کی تاریخ صادق آئی. یہ مثل واجب ہے مولانا، یہ کیا ہے؟ مثل واجب. تو اس پر بھی قضا کی تاریخ صادق آ گئی، حالانکہ یہ تو قضا نہیں، یہ تو ادا ہے. تو جواب دیا کہ یہاں پر من عنده کی قید معتبر ہے. بھائی کہ قضا کیا ہوتی ہے؟ بندے کی اپنی طرف سے ہوتی ہے. دیکھو بھائی ایک ہے ادا، ایک ہے قضا.
ادا کے اندر جو نماز پڑھتا ہے انسان اس کے وقت کے اندر پڑھتا ہے، اور وہ وقت اللہ تعالیٰ نے ہی اسی کے لیے مقرر کیا ہے، تو وہ اللہ کا حق ہے، اسی وقت کے اندر پڑھ رہا ہے۔ لیکن جب قضا نماز پڑھتا ہے تو قضا نماز جب آپ پڑھ رہے ہیں، مثلا ظہر کی پڑھنی ہے، آپ عشاء کے بعد پڑھ رہے ہیں قضا کر کے، تو یہ وقت ظہر کی نماز کا ہے نہیں، یہ وقت تو آپ کا اپنا حق تھا، آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ کھانا بھی کھا سکتے ہیں، آرام بھی کر سکتے ہیں، نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، جس کام میں بھی آپ اس کو خرچ کرنا چاہیں خرچ کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کا اپنا حق تھا۔ لیکن آپ اس وقت ظہر کی قضا کر رہے ہیں، معلوم ہوا آپ مثل واجب کو سپرد کر رہے ہیں، یہ کس کی طرف سے کر رہے ہیں؟ اپنی طرف سے، اپنے وقت کو اس میں کیا کر رہے ہیں؟ صرف کر رہے ہیں۔ تو لہذا جو مثل واجب کو سپرد کرنا ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے ہوتا ہے، جو عین واجب کو سپرد کرنا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں، کیونکہ اس کے لیے تو اس کا وہ وقت وہ مقرر ہی ہے من جانب اللہ نے اس کے لیے وہی وقت مقرر کیا ہے۔ لیکن بعد میں جب اس کے مثل واجب سپرد کرتے ہیں یعنی اس کی قضا کرتے ہیں، تو جس وقت میں آپ نے قضا نماز پڑھی وہ اس کا وقت، اس نماز کا وقت تو نہیں تھا، یہ وقت تو آپ کا اپنا حق تھا، آپ چاہتے تو اس میں کیا کر لیتے؟ نوافل پڑھ لیتے، لیکن آپ نے اس کو کس میں خرچ کر دیا؟ قضا کے پڑھنے میں خرچ کر دیا۔ تو یہ جو سپرد، دیکھو یہ ہوئی تسلیم، یہ کیا ہے؟ تسلیم ہوئی، اور کس کی تسلیم ہوئی؟ مثل واجب کی، اور کس کی طرف سے ہوئی؟ اپنی طرف سے ہوئی، یعنی اپنے وقت میں اس کو کیا کیا؟ ادا کیا ہے اپنے وقت میں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی سب کو بھائی؟ تو لہذا یہ قید معتبر ہے، جب معتبر ہے تو کہتے ہیں اس کو مقید کرنا چاہیے تھا، کہتے ہیں وَقَانَ يَنبَغِي أَن يُقَيِّدَهُ بِقَوْلِهِ مِنْ عِنْدِهِ، اور مناسب تھا ماتن کے لیے کہ وہ اس تاریخ کو مقید کر دیتے بِقَوْلِهِ، اپنے اس قول کے ساتھ، مِنْ عِنْدِهِ لِيَخْرُجَ أَدَاءُ ظُهْرِ الْيَوْمِ قَضَاءً عَنْ ظُهْرِ أَمْسِهِ، تاکہ نکل جائے آج کے دن کی ظہر گزشتہ کل کے ظہر کی قضا ہونے سے۔ ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ تاکہ آج کے دن کی الیوم آج، امسی گزشتہ کل، تاکہ آج کی ظہر کی ادا وہ نکل جائے، کس سے نکل جائے؟ گزشتہ کل کی ظہر کی قضا ہونے سے نکل جائے، اس کی قضا نہ بنے بھائی، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ عِنْدِهِ، اس لیے کہ یہ اس کی اپنی طرف سے نہیں ہے، بلکہ لَهُمَا لِلَّهِ تَعَالَى، بلکہ یہ دونوں کیا ہیں؟ قضا اور ادا دونوں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں، اللہ کا حق ہے، اللہ کی طرف سے یہ فرض ہیں۔ ہاں البتہ وَالْقَضَاءُ إِنَّمَا هُوَ صَرْفُ النَّفْلِ الَّذِي كَانَ حَقًّا لَهُ إِلَى الْقَضَاءِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، اور دونوں ہیں تو اللہ ہی کے حق، لیکن قضا جو ہے وہ پھیرنا ہے اس نفل کو جو کہ اس بندے کا اپنا حق تھا، اس نفل کو پھیر دینا کس کی طرف؟ إِلَى الْقَضَاءِ، کس کی طرف؟ اس قضا کی طرف الذی کان علیہ، جو اس بندے پر تھی، جو اس بندے پر واجب تھی بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو ان نفلوں کو اس میں نفل پڑھ سکتا تھا، لیکن اس نفلوں کو اس نے پھیر دیا کس کی طرف؟ اس قضا کی طرف جو اس پر واجب تھی بھائی۔ یہ قید مناسب تھی کہتے ہیں لگاتے وہ، لیکن وَإِنَّمَا لَمْ يُقَيِّدْهُ بِهِ، لیکن ماتن نے اس کے ساتھ اپنے کلام کو مقید نہیں کیا، لِشُهْرَةِ أَمْرِهِ، کیونکہ اس کا معاملہ کیا ہے؟ مشہور ہے، سب کو علم ہے بھائی کہ یہ مثل واجب کیا ہوتا ہے؟ اپنی طرف سے ہوا کرتا ہے۔ وَقَوْنِهِ مَدْلُولًا عَلَيْهِ بِالِالْتِزَامِ، اور اس وجہ سے کہ یہ جو ماتن کا کلام ہے یہ اس پر دلالت کر رہا ہے التزاماً بھائی، ماتن کا کلام اس پر کیا کر رہا ہے؟ التزاماً دلالت کر رہا ہے بھائی۔ کس طرح؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ماتن نے مثل واجب کہا، مثل کا لفظ ذکر کیا، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ مثل کسی بھی چیز کا انسان اپنی طرف سے ہی دیا کرتا ہے بھائی۔ میرے پاس آپ کی کوئی چیز تھی تو میں آپ کو دیتا ہوں، میں نے کیا کیا بھائی؟ عین حق آپ کے حوالے کر دیا، لیکن وہ چیز فرض کرو میرے پاس خراب ہو گئی، اب میں آپ کو اس کا مثل دیتا ہوں، تو یہ مثل یہ وہی آپ کا حق ہے یا یہ میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں؟
یہ اپنی طرف سے دے رہا ہوں. تو مثل ہوتا ہی کیا ہے بندے کی اپنی طرف سے ہوتا ہے. تو مثل کے لفظ سے کیا ثابت کیا سمجھ میں آ رہا تھا؟ من عندہ کی قید سمجھ میں آ رہی تھی، لہذا اس کو باقاعدہ صراحتاً ذکر نہیں کیا. تو دو وجہ ذکر کر دی بھائی. ایک اس لیے کہ اس کی یہ مشہور ہے یہ چونکہ اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا، اور دوسری وجہ یہ کہ مثل کے الفاظ سے خود بخود سمجھ میں آ رہی ہے، اس پر دلالت کر رہا ہے. وَأَمَّا النَّفْلُ فَإِنَّمَا يُقْضَى إِذَا لَزِمَ بِالشُّرُوعِ. یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں اثیر کے اعتراض کا جواب ہے کہ نفل بھی قضا کیے جاتے ہیں بھائی. نفل بھی کیا کیے جاتے ہیں؟ قضا کیے جاتے ہیں. بھائی ایک شخص نے نفل پڑھنا شروع کیے اور اس کو پھر فاسد کر دیا، درمیان میں توڑ دیا نفل، تو بعد میں کیا کرنا پڑے گا؟ قضا کرے گا. قضا کرے گا. تو لہذا آپ کی قضا کی تعریف جامع نہیں. پہلا اعتراض کیا تھا؟ آپ کی قضا کی تعریف مانع نہیں، ادا بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے. اب کیا اعتراض ہے؟ آپ کی تعریف جامع نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نفل جب کوئی فاسد کر دیتا ہے تو اس کی قضا کرتا ہے، اور حالانکہ اس پر قضا کی تعریف صادق نہیں آتی. کیوں نہیں صادق آتی؟ اس لیے کہ قضا کی تعریف آپ نے کیا کی تھی؟ سپرد کرنا مثل واجب کو. کس کو؟ اور نفل تو واجب ہی نہیں ہے بھائی، تو لہذا یہ تو مثل واجب کی ادائیگی نہ ہوئی بھائی، لہذا اس پر قضا کی تعریف صادق. اعتراض سمجھ میں آیا کہ جب آپ نفل کی قضا کرتے ہیں تو اسے بھی قضا کہا جاتا ہے، حالانکہ اس پر آپ کی یہ تعریف صادق، کیونکہ آپ نے تعریف میں کیا قید لگائی ہے؟ کس کو سپرد کرنا؟ مثل واجب کو، یعنی وہ چیز جو واجب تھی اس کا مثل دینا، اور نفل تو واجب نہیں تھے، تو لہذا مثل واجب اس پر صادق نہیں آتا. جواب دیں گے مولانا کہ نہیں بھائی، نفل پہلے واجب تو نہیں تھے، لیکن جیسے ایک دفعہ شروع کر دیے نفل کیا ہو گیا؟ اب ان کو پورا کرنا واجب ہوا. تو اب جب آپ ان کو توڑ دیتے ہیں تو نفل واجب ہو چکا تھا، اب اسی واجب کا مثل آپ دیتے ہیں، تو یہ کیا ہوا؟ قضا کی تعریف میں داخل ہوا. تو کہتے ہیں وَأَمَّا النَّفْلُ فَإِنَّمَا يُقْضَى. باقی نفل جو ہیں تو وہ ان کی قضا کی جاتی ہے اذا لزم بالشروع، جب وہ لازم ہو جائے شروع کرنے کی وجہ سے. وحینئذ لم يبق نفلا بل صار واجبا، اور اس وقت وہ نفل نہیں رہتا بلکہ کیا بن جاتا ہے؟ واجب بن جاتا ہے. تو یہاں پر بھی مثل واجب ہی کو سپرد کرنا پایا گیا، کیونکہ وہ نفل کیا بن چکا تھا؟ واجب ہو چکا تھا. اب اسی کا مثل آپ دے رہے ہیں، تو کیا سپرد کر رہے ہیں؟ مثل. تو تعریف میں داخل ہے بھائی. وَلَكِنَّهُ يُؤَدَّى مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ. بھائی یہ ایک اور اعتراض کا جواب دے رہے ہیں. اعتراض یہ کہ نوافل ادا کرتے ہیں ہم، لیکن اس کو ادا کی تعریف اس کو شامل نہیں ہے بھائی، اس لیے کیونکہ ادا میں آپ نے کیا کہا تھا؟ وہ تسلیم عین الواجب. بھائی عین واجب کو سپرد کرنا، اور نوافل تو واجب نہیں، لیکن حالانکہ ان کے لیے بھی کیا لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ ادا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے بھائی. تو جواب دے رہے ہیں بھائی کہ بھائی مناسب یہ ہے کہ اس صورت میں جو واجب کا لفظ عین واجب جو آیا اس سے مراد ثابت لے لیا جائے. کیا مراد لے لیا جائے؟ ثابت مراد لے لیا جائے. تو سپرد کرنا اس چیز کو جو کہ ثابت ہے، اور یہ آپ جانتے ہی ہیں بھائی کہ نوافل بھی ثابت ہیں شریعت میں، نوافل اور مستحبات بھی ثابت ہیں. تو جب ہم نے عین واجب سے کیا مراد لے لیا؟ ثابت مراد لے لیا. تو اب نوافل بھی کیا ہوئے؟ ادا میں داخل ہو گئے بھائی. کہتے ہیں وَلَكِنَّهُ يُؤَدَّى مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ. لیکن جو نوافل ہیں ان کو ادا کیا جاتا ہے باوجود اس کے کہ وہ واجب نہیں ہے، تو ان پر ادا کی تعریف صادق نہیں آتی. کہتے ہیں فَيَنبَغِي أَن يُرَادَ بِقَوْلِهِ عَيْنِ الْوَاجِبِ. پڑھ لیں کیونکہ متن میں کیا آیا تھا؟ عینی، تو یہ اعراب حکائی ہوگا. یا بقولی، قول کے لیے کیا بنا دو؟ اس کو مقولہ بنا دو، تو عین الواجب بھی پڑھ سکتے ہیں. تو کہتے ہیں مناسب یہ کہ ارادہ بقولہ عین الواجب، کہ ارادہ مراد جو ہو ماتن کے قول عین واجب سے وہ کیا مراد ہو؟ الثابت، ثابت مراد ہو. لیعم النفلہ، تاکہ وہ عام ہو جائے، نفل کو بھی شامل ہو جائے. ہاکذا قیل، اس طرح کہا گیا ہے. وفیہ وجوہ اخر، اور اس کے اندر اور وجوہات بھی ہیں. اس کے اندر کیا ہیں؟
یعنی اور بھی وجہیں ذکر کی گئی ہیں. ایک تو ہم نے کیا وجہ ذکر کر دی کہ عین واجب کو کس معنی میں لے لو؟ ثابت، اور نوافل وغیرہ بھی کیا ہیں؟ ثابت ہیں، تو لہذا وہ بھی اس میں داخل ہو گئے. دوسرا جواب دیا بھائی، بعضوں نے یہ جواب دیا کہ بھائی ادائے نوافل جو ہے وہ بھی اگرچہ ادا ہے، لیکن ہماری بات مطلق ادا میں نہیں چل رہی بھائی، ہماری بحث ہاں بلکہ اس ادا میں چل رہی ہے جو امر کا حکم ہے. جو کس کا حکم ہے؟ ہاں، تو ہماری بحث مطلق ہے ہی نہیں، لہذا نوافل کے بارے میں سے ہماری بات متعلق ہی نہیں ہے، لہذا وہ داخل نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں جی، کوئی حرج نہیں. کہتے ہیں وَيُسْتَعْمَلُ أَحَدُهُمَا مَكَانَ الْآخَرِ مَجَازًا حَتَّى يَجُوزَ الْأَدَاءُ بِنِيَّةِ الْقَضَاءِ وَبِالْعَكْسِ. یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ ادا اور قضا کو ایک دوسرے کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے. ادا بول کر قضا مراد لے لیتے ہیں اور قضا بول کر ادا مراد لے لیتے ہیں، اور یہ مجاز کے طریقے پر ہے، یعنی ادا بول کر کیا مراد لینا؟ قضا، یہ مجازن ہے. اسی طرح قضا بول کر ادا مجازن مراد لے لی جاتی ہے. وَيُسْتَعْمَلُ أَحَدُهُمَا مَكَانَ الْآخَرِ، استعمال کیا جاتا ہے دونوں میں سے ہر ایک کو دوسرے کی جگہ پر مجازن استعمال کیا جاتا ہے. حَتَّى يَجُوزَ الْأَدَاءُ بِنِيَّةِ الْقَضَاءِ، یہاں تک کہ جائز ہے ادا قضا کی نیت کے ساتھ. وَبِالْعَكْسِ، اور اس کا عکس، یعنی قضا جائز ہے کس نیت کے ساتھ؟ ادا کی نیت. يُسْتَعْمَلُ كُلُّ مِنَ الْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ مَكَانَ الْآخَرِ، استعمال کیا جاتا ہے ہر ایک کو ادا اور قضا میں سے دوسرے کی جگہ پر بطریق المجاز، مجاز کے طریقے پر. حَتَّى يَجُوزَ الْأَدَاءُ بِنِيَّةِ الْقَضَاءِ، یہاں تک کہ جائز ہے ادا قضا کی نیت کے ساتھ. بِأَن يَقُولَ، بائیں طور کے یوں کہے بھائی نویت ان اقضی ظہر اليوم، میں نیت کرتا ہوں کہ آج کے دن کی ظہر کی قضا کروں، آج کے دن کے ظہر کی قضا کرنے کی نیت کرتا ہوں بھائی، اور مراد حالانکہ وہ کیا کر رہا ہے؟ ادا کر رہا ہے، تو قضا بول کر ادا. وَيَجُوزَ الْقَضَاءُ بِنِيَّةِ الْأَدَاءِ، اور حتیٰ کہ جائز ہے قضا کرنا بِنِيَّةِ الْأَدَاءِ، کس نیت کے ساتھ؟ ادا کی نیت کے ساتھ. بِأَن يَقُولَ، بائیں طور کے یوں کہے بھائی نویت ان اودی ظہر الامس، میں نیت کرتا ہوں ادا کرنے کی گزشتہ کل کی ظہر کی، میں گزشتہ کل کی ظہر کی ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں، حالانکہ گزشتہ کل کی ظہر جو ہے وہ ادا ہے یا قضا ہے؟ اور وہ کہہ رہا اودیا، میں کیا کرتا ہوں؟ ادا کرتا ہوں. تو یہاں ادا بول کر کیا مراد ہے؟ قضا. معلوم ہو یہ دونوں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں بھائی. واستعمال القضاء فی الاداء کثیر، اور یہ قضا کا استعمال ادا میں بہت زیادہ ہے. کقولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پس جب ادا کر دی جائے نماز تو پھیل جاؤ زمین کے اندر. کیا معنی خود بتلا رہے ہیں. اِذَا قُضِيَتِ صَلَاةُ الْجُمْعَةِ، جب ادا کر دی جائے جمعے کی نماز. تو قضیت کس معنی میں ہے؟ ادیت. قضا بمعنی ادا کے ہے، اور صلاۃ سے کون سی صلاۃ مراد ہے؟ صلاۃ جمعہ مراد ہے. تو بھئی یہ قضیت کو ادیت کے معنی میں کیوں لیا؟ کہتے ہیں لِأَنَّ الْجُمْعَةَ لَا تُقْضَى، اس لیے کہ جمعے کی تو قضا نہیں کی جاتی بھئی، جمعے کی بس جمعہ رہ جائے تو پھر تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے. تو لیکن یہاں قضیت کا لفظ آیا، معلوم ہوا قضا بول کر کیا مراد ہے؟ ادا بھئی. کہتے ہیں ولیدہ، اسی وجہ سے یعنی یہ جو قضا کا استعمال ادا میں بہت زیادہ ہے، اسی وجہ سے آگے بتلائیں گے بھائی کہ قضا کا استعمال ادا میں بہت زیادہ ہے. اس لیے علامہ فخر الاسلام فرماتے ہیں کہ جب قضا استعمال ہو ادا کے معنی میں تو یہ حقیقت ہے، مجاز نہیں. قضا کس معنی میں استعمال ہو؟ ادا کے معنی میں، تو یہ کیا ہے؟ حقیقت ہے. ہاں البتہ اگر ادا کس کے معنی میں ہو؟ قضا کے معنی میں، یہ کیا ہے؟ یہ مجاز ہے. یہ کیوں فرمایا علامہ فخر الاسلام نے؟ کیونکہ قضا ادا کے معنی میں بہت کثرت سے استعمال ہے، اور پھر آگے اس کی وجہ بھی بتائیں گے کہ یہ حقیقت کیوں ہے. حقیقت اس لیے کہ قضا جو ہے وہ کہتے ہیں
فراغ ذمہ کو، ذمے کا فارغ ہو جانا، انسان ایک کام سے سبکدوش ہو جائے، بھائی اس کے ذمے سے وہ کام اتر جائے، اور اس ذمے کا فارغ ہونا جیسے قضا کے اندر ہے اسی طرح کس کے اندر ہے؟ ادا کے اندر ہے۔ لہذا قضا بول کر کس چیز کا ارادہ کیا؟ ادا کا، اور قضا میں بھی کیا ہوتا ہے؟ ذمہ فارغ ہوتا ہے، تو ادا کے اندر بھی کیا ہوتا ہے؟ ذمہ فارغ ہوتا ہے، تو قضا بول کر کیا اسی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ حقیقت ہے بھائی، حقیقت ہے بھائی۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں ولیذا، اسی وجہ سے، کس وجہ سے کہ قضا کا استعمال ادا میں کثیر ہے، اسی لیے ذهب فخر الاسلام، علامہ فخر الاسلام اس بات کی طرف گئے ہیں ان القضاء عام یستعمل فی الاداء والقضاء جميعا، کہ قضا جو ہے وہ عام ہے، استعمال ہوتا ہے ادا کے اندر بھی اور قضا دونوں میں، لانه عبارۃ عن فراغ الذمہ، اس لیے کہ قضا کس سے عبارت ہے؟ ذمے کے فارغ ہونے سے، وہ یحصل بہما، اور ذمے کا فارغ ہونا یہ دونوں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، فکان فی معنی الحقیقتی، تو یہ کس معنی میں ہوا؟ قضا جب بمعنی ادا کے ہو تو یہ بھی کس معنی میں ہوا؟ حقیقت کے معنی میں ہوا، بخلاف الادا، بخلاف ادا کے، فإنه ينبئ عن شدت الرعایت، اس لیے کہ ادا وہ خبر دیتی ہے شدت رعایت کی، اس میں کون سا معنی ملحوظ ہے؟ شدت رعایت والا معنی ملحوظ ہے، یعنی خوب رعایت رکھی جائے، خوب احتیاط کی جائے، وَهُوَ لَيْسَ إِلَّا فِي الْأَدَاءِ، اور یہ شدت رعایت والا معنی نہیں ہے مگر صرف کس کے اندر؟ ادا کے اندر، تو لہذا ادا بولیں اور مراد کیا لیں؟ قضا مراد لیں، تو ادا میں تو ہے شدت رعایت اور قضا میں شدت رعایت نہیں ہے، لہذا لفظ اپنے ہی معنی میں استعمال ہو رہا ہے یا غیر معنی میں؟ غیر معلوم ہوا، اس صورت میں پھر یہ کیا ہے؟ مجاز ہے۔ کما قال الشاعر، جیسے کہ شاعر کہتا ہے الذئب یأدو للغزال یأکلہ، بھیڑیا جو ہے وہ دھوکہ دیتا ہے ہرن کو، غزال ہرن بھائی، بھیڑیا دھوکہ دیتا ہے ہرن کو، یأکلہ لأن یأکلہ، تاکہ اسے کیا کر لے؟ کھا لے، تو لام مقدر ہے بھائی، تاکہ اسے کھا لے۔ دیکھیے خود ترجمہ کر رہے ہیں، ایقتلہ، قتل یقتل کے معنی ہوتے ہیں دھوکہ دینے کے، ایقتلہ ویغلب علیہ، یعنی اسے دھوکہ دیتا ہے اور اس پر غالب آ جاتا ہے، اسے دھوکہ دیتا ہے اور اس پر غالب آ جاتا ہے۔ تو دیکھو اس شعر کو بطور مثال کے ذکر کیا، بتلانا یہ ہے کہ ادا جو ہے، انہوں نے کیا کہا تھا؟ ادا خبر دیتی، ادا کا لفظ بتلاتا ہے شدت رعایت، شدت رعایت کی خبر دیتا ہے، اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ کون سا معنی سمجھ میں آتا ہے؟ شدت رعایت والا، جیسے یأدو شعر کے اندر آیا ہے اور اس کا کیا معنی ہے؟ دھوکہ دینا، اور دھوکے کے اندر بھی شدت رعایت رکھنا پڑتی ہے، بہت احتیاط کرنا پڑتی ہے، پھر ہی وہ کامیاب ہوتا ہے، ورنہ کامیاب نہیں ہوتا۔ تو معلوم ہوا، تو یادو آیا اور اسی سے ادا بھی اسی کی طرح ہے، اس کا بھی یہی مادہ ہے، سمجھ میں آئے گا؟ تو اس میں بھی کون سا معنی آیا؟ شدت رعایت والا معنی، اور شدت رعایت والا معنی صرف ادا میں ہے، قضا میں نہیں، لہذا ادا بمعنی قضا کے ہو تو یہ حقیقت نہیں ہے بلکہ مجاز ہے۔ وَأَمَّا إِذَا صَامَ شَعْبَانَ بِظَنِّ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ فَلَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ أَدَاءٌ قَبْلَ السَّبَبِ، یہ ایک سوال کا جواب بھائی، سوال اور اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ابھی ہمیں بتایا کہ ادا کے اندر شدت رعایت ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ شدت رعایت ہوتی ہے۔ اب ایک شخص جو ہے رمضان سے پہلے والا مہینہ جو شعبان کا ہے، شعبان کے اندر ہی رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے پورے مہینے کے اندر، اسے مہینوں کا پتہ نہیں، حساب میں غلطی ہو گئی، بتانے والا کوئی نہیں، اس نے سمجھا شاید یہی رمضان کا مہینہ ہے، تو اس نے کیا کیا؟ پہلے ہی روزے رکھ لیے،
تو وقت سے پہلے ہی کر لیا اس کام کو تو شدت رعایت ہے یا نہیں اس کے اندر؟ شدت، خوب احتیاط کر لی، تو لہذا یہ روزے ہو جانے چاہیے، لیکن فقہا کیا فرماتے ہیں؟ اس کے یہ روزے نہیں، یعنی رمضان کے یہ روزے نہیں ہوئے، رمضان کے فرض ادا نہیں ہوا۔ تو جواب دے رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، اس میں شدت رعایت تو آ گئی، لیکن ابھی تو رمضان کا مہینہ ہی نہیں آیا، اور رمضان کے روزوں کے وجوب کا سبب کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ، تو نفس وجوب آئے تو اس کے بعد ادا بھی ہو سکتی ہے، نفس وجوب سے پہلے ادا تو جائز تھی، تو یہاں چونکہ ابھی رمضان کا مہینہ ہی نہیں آیا تو نفس وجوب نہیں آیا، جب نفس وجوب نہیں تو ادا بھی نہیں ہوئی۔ صورت سمجھ میں آ گئی جی؟ وَأَمَّا إِذَا صَامَ شَعْبَانَ، اور جب کسی نے روزے رکھے شعبان کے بِظَنِّ أَنَّهُ مِن رَمَضَانَ، اس گمان کے ساتھ کہ یہ کس میں سے ہے؟ رمضان میں سے ہے، فَلَا يَجُوزُ، تو یہ جائز نہیں ہے، لِأَنَّهُ أَدَاءٌ قَبْلَ السَّبَبِ، اسی کیونکہ یہ ادا قبل السبب، سبب سے پہلے ہی یہ ادا ہے، اور سبب سے پہلے تو ادا جائز نہیں۔ وَإِن صَامَ شَوَّالَ بِظَنِّ أَنَّهُ مِن رَمَضَانَ يَجُوزُ، لیکن اس کا عکس ہے بھائی، ایک شخص نے رمضان کے بعد مہینہ جو آیا شوال کا، اس میں روزے رکھ رہا ہے بھائی، وہ سمجھ رہا ہے یہ رمضان ہے، وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ یہ رمضان ہے، اس نے رمضان کے وہ اس میں روزہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، فقہا فرماتے ہیں جائز ہے۔ یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ کہتے ہیں اس لیے نہیں یہ جائز کہ یہ قضا ہے بنیت ادا، وہ نیت تو کس کی کر رہا ہے؟ وہ تو کیا سمجھ رہا ہے؟ یہ رمضان ہے، تو وہ تو روزے کی کیا کر رہا ہے؟ اپنی طرف سے ادا کر رہا ہے، لیکن دراصل یہ کیا ہے؟ قضا۔ کہتے ہیں نہیں، یہ اس وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کی نیت، وہ لفظ بھی ادا کہہ رہا ہے اور نیت بھی کس چیز کی ہے؟ تو یہ ادا بنیت ادا ہی ہے، ہاں صرف غلطی اس کے گمان میں ہے، اور اس قدر غلطی معاف ہے، اس قدر غلطی کیا ہے؟ معاف ہے۔ تو یہ قضا بنیت ادا نہیں ہے، بلکہ ادا بنیت ادا ہے بھائی، ادا بنیت بھائی۔ لفظ کون سا بول رہا ہے؟ ادا، رمضان کا روزہ ادا کرتا ہوں، اس کا تو گمان ہی ہے یہ رمضان ہے، تو وہ لفظ کون سا بولتا ہے؟ ادا، اور نیت بھی کس چیز کی ہے؟ ادا۔ تو ادا کی نیت سے ادا ہے، صرف اس کے گمان میں غلطی ہے، اور اس قدر غلطی کیا ہے؟ قابل معافی ہے، تو لہذا یہ روزے ہو جائیں گے مولانا۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی جی؟ اور رمضان کی وجہ سے آپ جانتے ہیں نفس وجوب تو پہلے ہی آ چکا ہے بھائی۔ کہتے ہیں وَإِن صَامَ شَوَّالَ بِظَنِّ أَنَّهُ مِن رَمَضَانَ، اور اگر اس نے روزے رکھے شوال میں یہ گمان کرتے، اس گمان کی وجہ سے کہ یہ رمضان میں سے ہے، یجوز، تو پھر یہ جائز ہے، لا لأنه قضاء بنیت الادا، اس وجہ سے نہیں کہ یہ قضا ہے ادا کی نیت کے ساتھ، بل لأنه اداء بنیت القضاء ہے آپ کے نسخوں میں بھائی، ہاں، تو یہ قضا بمانے ادا کے ہے، بعض نسخوں میں کہتے ہیں ادا بنیت الادا آیا ہے بھائی، وہ نسخہ سمجھ میں آیا؟ تو ادا بنیت الادا لفظ ہونا چاہیے، اور اگر قضا بھی ہے تو کوئی حرج نہیں، یہ قضا کس معنی میں ہے؟ ادا، بلکہ یہ لأنه ادا بنیت القضاء، اس لیے کہ یہ ادا ہے ادا کی نیت کے ساتھ۔ وَإِنَّمَا الْخَطَأُ فِي ظَنِّهِ وَهُوَ مَعْفُوٌّ، اور خطا صرف اس کے ظن میں ہے، اور اس قدر غلطی کیا ہے؟ قابل معافی ہے، یہ معاف ہے بھائی۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کیا اشکال ہوا تھا؟ آپ نے کیا کہا کہ رمضان کے یہ جو ادا ہے یہ کس معنی کی خبر دیتا ہے؟ شدت رعایت کی، لہذا ایک شخص اگر شعبان کے اندر رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے یہ گمان کرتے ہوئے کہ یہ کیا ہے؟ رمضان ہے، تو اس کے اندر تو شدت رعایت آ گئی، پہلے سے کیا ہو گئی؟ تعمیل حکم ہو گئی، لہذا یہ روزے ہونے چاہیے، لیکن فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ روزے رمضان کے نہیں ہوئے۔ تو جواب دیا بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ دراصل ابھی نفس وجوب ہی نہیں آیا، نفس وجوب کس کے ذریعے آیا کرتا تھا؟ رمضان کے مہینے کے آنے کی وجہ سے، اور رمضان کا مہینہ ان روزوں کا سبب تھا، تو ابھی سبب ہی نہیں، تو جب سبب نہیں تو نفس وجوب نہیں، جب نفس وجوب نہیں تو پھر ادا بھی نہیں ہو سکتی۔ پھر دوسرا اس پر اشکال ہوا کہ ادا جیسے
اور وقت سے پہلے نہیں صحیح، اسی طرح وقت کے بعد بھی نہیں صحیح۔ تو لہذا ایک شخص اگر شوال کے اندر کیا کرتا ہے، رمضان کو گمان کرتا ہے شاید یہ رمضان ہے، اور شوال کے اندر رمضان کے روزے رکھتا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں یہ کیا ہو جائیں گے، صحیح ہو جائیں گے، حالانکہ ادا جیسے وقت سے پہلے نہیں تھی صحیح، وقت کے بعد بھی صحیح نہیں۔ کہتے ہیں ہاں یہ جائز ہو جائیں گے، لیکن یہ اس لیے نہیں کہ یہ قضا ہے بنیت ادا، دراصل تو کیا ہے، قضا ہے، نیت اس کی کیا ہے، ادا۔ اس وجہ سے نہیں کہا کہ جائز ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ یہ ادا ہے بنیت ادا، وہ کر بھی کیا رہا ہے، ادا، لفظ بھی کیا بول رہا ہے، ادا، اور نیت بھی کس چیز کی ہے، ادا، صرف اس کے گمان میں کیا ہے، غلطی ہے، باقی نفس وجوب تو پہلے سے آ چکا ہے، تو لہذا صرف گمان میں غلطی ہے اور اس قدر غلطی قابل معافی ہے، لہذا یہ روزے کیا ہو جائیں گے، ادا ہو جائیں گے بھائی۔ ثم انهم اختلفوا فيما بينهم ان سبب القضاء هو الذي كان سببا للاداء ام لا بد له من سبب على حدة فبينه المصنف رحمه الله بقوله۔ آگے یہ بیان کریں گے بھائی ایک تو ہے ادا اور ایک ہے قضا۔ ادا کا سبب کیا ہے، امر ہے، کیا ہے، وہ نص ہے بھائی، کیا ہے، تو کیا قضا کا سبب بھی وہی نص ہے یا اس کے لیے کوئی سبب جدید چاہیے؟ تو یاد رکھیے ہمارے نزدیک جس نص کے ذریعے ادا آئی تھی اسی نص کے ذریعے کیا ہے، قضا بھی واجب ہے۔ سورج سمجھ میں، جس نص کے ذریعے ادا واجب ہوئی اسی کے ذریعے قضا واجب ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، قضا کے لیے سبب جدید چاہیے بھائی، جس نص سے ادا ثابت ہوئی ہے اس کے ذریعے قضا ثابت نہیں، بلکہ اس کے لیے نص جدید چاہیے۔ اختلاف سمجھ میں آیا بھائی؟ بس یہی اب بیان کرنے لگے ہیں، دیکھیے بھائی، ثم انہم اختلفوا، پھر جو ہے فقہاء کرام انہوں نے اختلاف کیا ہے فیما بینہم، آپس میں، کہ ان سبب القضاء هو الذي كان سببا للاداء ام لا بد له من سبب على حدة، کہ قضا کا سبب وہی ہے سبب جو کہ سبب تھا ادا کا، ام لا بد له من سبب على حدة، یا یہ کہ اس کے لیے ضروری ہے علیحدہ سبب کا ہونا۔ تو فبینہ المصنف رحمہ اللہ بقولی، تو اس کو بیان کیا مصنف رحمہ اللہ نے اپنے اس قول کے ذریعے، والقضاء یجب بما یجب به الاداء، اور قضا جو ہے وہ واجب ہوگی اسی سبب کے ذریعے جس کے ذریعے کیا واجب ہوئی تھی، ادا واجب ہوئی تھی، عند المحققین، کس کے نزدیک، محققین کے نزدیک، خلافا للبعض، بخلاف بعض علماء کے، ای القضاء یجب بالسبب الذی یجب به الاداء، یعنی کہ قضا جو ہے وہ واجب ہوگی اسی سبب کے ذریعے جس کے ذریعے ادا واجب ہوئی تھی، عند المحققین، محققین کے نزدیک، من عامۃ الحنفیہ، کون ہے محققین، بتلا رہے من عامۃ الحنفیۃ، یعنی کہ اکثر احناف بھائی، یعنی کہ اکثر احناف، خلافا للعراقیین من مشائخنا، بخلاف جو عراق والے ہیں ہمارے مشائخ میں سے، وعامت اصحاب الشافعی، اور اکثر اصحاب شافعی جو ہیں جی ان کے لیے علیحدہ نص چاہیے بھائی۔ فإنهم یقولون، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں، لا بد للقضاء من سبب جدید، ان کے ضروری ہے قضا کے لیے سبب جدید کا ہونا، سوا سبب الاداء، علاوہ سبب ادا کے، سبب ادا کے علاوہ قضا کے لیے سبب جدید چاہیے۔ والمراد بهذا السبب، اور مراد اس سبب کے ذریعے، النص الموجب للاداء، وہ نص ہے جو واجب کرنے والی ہے ادا کو، لس سبب المعروف، نہ کہ وہ سبب جو معروف ہے، عن الوقت، یعنی کہ وقت۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ قضا کے لیے کیا چاہیے، سبب جدید چاہیے، سبب جدید بھائی، اور سبب سے کیا مراد ہے، نص مراد ہے، وہ سبب نہیں جو مشہور ہے، اور وہ یعنی کہ وقت مراد نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے کیا مراد ہے، نص چاہیے، الگ نص چاہیے۔
وحاصل الخلاف يرجع الى ان عندنا النص الموجب للاداء، اور حاصل خلاف جو ہے وہ لوٹتا ہے اس بات کی طرف کہ ہمارے نزدیک وہ نص جو واجب کرنے والی ہے ادا کو، وهو قوله تعالی، اور وہ اللہ کا یہ قول ہے مثلا نماز کے مسئلے میں اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور اسی طرح وقولہ، اللہ تعالیٰ کا یہ قول کتب علیکم الصیام، تمہارے پر روزے فرض کر دیے گئے۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ مولانا امر کے معنی میں ہے۔ یہ کیا ہے، کس معنی میں ہے؟ وجوب کس کے ذریعے آیا کرتا ہے؟ امر کے ذریعے بھائی، تو یہ بھی امر کے معنی میں ہے، یعنی حکمن امر ہے۔ تو یہ کس کے لیے ہے مولانا؟ نص کس چیز کو واجب کرتی ہے؟ روزوں کو، اور پہلی نص کس کو واجب کر رہی تھی؟ تو ان کے ذریعے ادا واجب ہو رہی تھی۔ تو یہی نص جو ہے وہ نص، ترجمہ پیچھے سے دیکھیں، ہمارے نزدیک وہ نص جو ادا کو واجب کرنے والی ہے دال بعینہ علی وجوب القضاء، وہی نص بعینہ دلالت کرنے والی ہے وجوب قضا پر۔ لا حاجت الی نص جدید، کوئی حاجت نہیں ہے کسی نص جدید، کوئی ایسی نص جدید یوجب القضاء۔ دیکھو یوجب نکرہ کے بعد کیا آیا؟ فعل آیا، نکرہ کے بعد فعل آیا تو کیا بنتا ہے بھائی؟ اس کے لیے صفت بنتا ہے، تو لہذا یہ بھی کیا ہوا؟ صفت ہوئی ما قبل نص کے لیے۔ ایک پہلی صفت جدید آئی، دوسری صفت کیا ہے؟ یوجب القضاء۔ تو نص سے پہلے ایسا کا لفظ لے آئیں، تو کوئی حاجت نہیں ہے کسی ایسی جدید نص کی یوجب القضاء جو کس کو واجب کرے؟ قضا کو واجب کرے۔ وہو قول علیہ السلام، اور وہ حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے، من نام عن صلاۃ، جو شخص سو گیا نماز سے، او نسیہا، یا اسے بھول گیا، فلیصلیھا، تو چاہیے کہ اس نماز کو پڑھ لے، اذا ذکرھا، جب اسے یاد آ جائے، فإن ذلک وقتھا، اس لیے کہ یہی اس کا وقت ہے بھائی، یہی کیا ہے؟ اس کا وقت ہے بھائی۔ اور اسی طرح وقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ قول، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، پس تم میں سے جو کوئی مریض ہوا یا سفر پر ہوا، فعدۃ من ایام اخر، تو پھر شمار کرنا ہے دوسرے دنوں میں سے، یعنی پھر کچھ اور دن کیا کر لے؟ شمار، یعنی ان میں روزے رکھ لے۔ بھائی جو شخص کس میں تھا؟ جو مریض ہوا یا سفر میں ہوا، روزے نہ رکھ سکا، تو پھر کیا کر لے؟ کچھ دن اور شمار کرے، ان میں ان کے جتنے روزے رہ گئے ہیں ان میں روزے پورے کر لے۔ سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو یہ ہے وہ نص مولانا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جی کہ اقیم الصلاۃ کے ذریعے ہوا وجوب ادا، اور وجوب قضا کے لیے نص جدید چاہیے، اور وہ نص جدید یہ حضور علیہ السلام کا قول ہے، من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا فإن ذلک وقتھا۔ بھائی اس کے ذریعے کیا واجب ہوئی؟ قضا واجب ہوئی۔ کیا واجب ہوئی؟ قضا واجب ہوئی۔ فلیصلیھا، چاہیے کہ ان کو پڑھ لے، تو یہ مولانا اس کے ذریعے وجوب قضا آیا۔ اور روزوں کے لیے بھائی ادا کس سے ثابت ہوئی تھی؟ کتب علیکم الصیام سے بھائی ادا واجب ہوئی تھی، اور قضا کس سے واجب ہوئی ہے؟ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، بھائی اس کے ذریعے قضا واجب ہوئی ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، جس نص کے ذریعے کیا واجب ہوئی تھی؟ ادا، بعینہ ہی اسی نص کے ذریعے کیا واجب ہوگی؟ قضا واجب ہوگی، کسی نئی نص کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے، یہ جو نص ہے مولانا، یہ نص جدید قضا کو واجب نہیں کر رہی، بل انما ورد للتنبیہ علی، بلکہ یہ تو وارد ہوئی ہے اس بات کی پر تنبیہ کرنے کے لیے، اس بات کی یاد دہانی کروانے کے لیے، علی ان الاداء باق فی ذمتکم، کہ وہ ادا جو ہے باقی ہے تمہارے ذمے میں۔ یہ حدیث اور یہ نص جو نص جدید ہے، یہ صرف کیا کروا رہی ہے؟ اس سے قضا واجب نہیں ہو رہی، قضا تو اسی نص سے واجب ہوئی ہے۔ ہاں اس حدیث نے آ کر کیا کیا؟ اس نص نے آ کر یاد دہانی کروا دی کہ دیکھو وہ جو ادا تمہارے ذمے باقی تھی وہ ابھی بھی کیا ہے؟ باقی ہے، اسے ادا کر لو۔
بات سمجھ میں آئی بھائی؟ اس نے صرف یاد دہانی کروائی ہے بھائی. تو کہتے ہیں انما ورد للتنبیہ، یہ تو وارد ہوئی ہے صرف یہ یاد دہانی کروانے کے لیے، اعلیٰ اس بات پر کہ ان الادا باق فی ذمتکم، کہ ادا جو ہے وہ باقی ہے تمہارے ذمے میں، بالنفسین السابقین، انہی دو سابقہ نفسوں کی وجہ سے، لم یسقط بالفواتی، وہ رہ جانے کی وجہ سے ساقط نہیں، وہ ادا رہ جانے کی وجہ سے ساقط ابھی نہیں ہوئی، ابھی بھی تمہارے ذمہ میں باقی ہے. فوات بھائی، فوات فا کے فتحہ کے ساتھ مصدر ہے بھائی، فوت ہو جانا، رہ جانا کسی چیز کا بھائی. جی ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ صرف یہ یاد دہانی کروانے کے لیے کہ وہ ادا ابھی بھی تمہارے ذمے میں باقی ہے. جو کون سی ادا؟ جو کس کے ذریعے آئی تھی؟ سابقہ دو نفس کے ذریعے آئی تھی. لم یسقط بالفواتی، وہ فوت ہو جانے کی وجہ سے ساقط نہیں ہوئی. لأن بقاء الصلاة، یاد رکھیے آپ نے پڑھا کہ مامور بہ کا مستحق کون ہے؟ عامر ہے، حکم دینے والا. مامور بہ کا مستحق کون ہے؟ عامر ہے، جس نے حکم دیا ہے. اور یہاں عامر کون ہے؟ بات شریعت کی چل رہی ہے، تو حکم کس کی طرف سے ہے؟ دراصل اللہ تعالی کی طرف سے ہے. معلوم ہوا یہ مامور بہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ یہ اللہ کا حق ہے. اور حق جو ہے ذمے سے ساقط ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے تین صورتوں میں بس. ایک صورت تو یہ کہ آپ اس کو ادا کر دیں تو کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، آپ سے ذمے سے ہٹ گیا بھائی. دوسری صورت یہ کہ آپ اس کے ادا کرنے سے عاجز آ جائیں، پھر بھی یہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. تیسری صورت یہ کہ وہ جو عامر ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس حق کو معاف فرما دیں. کتنی صورتیں ہوئیں ذمے سے حق کے ختم ہونے کی؟ تین صورتیں. یا تو اس کو کیا کر دو؟ ادا کر دو، یا انسان اس کے کرنے سے کیا آ جائے؟ عاجز آ جائے. یا تیسری صورت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دیں؟ معاف فرما دیں. تو یہاں پر بھائی ادا اس نے کیا بھائی، ظہر کا وقت آیا، اس پر ظہر کی نماز واجب ہو گئی، اس نے فرض کرو نہیں ادا کیا تو ادا پائی گئی؟ ادا تو نہیں ہوئی، تو حق اس کے ذمے سے اترا ہے؟ نہیں. اچھا دوسری کیا؟ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں. کیا اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے؟ کوئی دلیل ہے اس پر؟ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ نے معاف فرما دیا ہو. تیسری کیا صورت تھی کہ وہ اس کے ادا کرنے سے عاجز آ جائے. اب آپ بتائیے یہ شخص اس کے ادا کرنے سے عاجز ہوا ہے؟ ادا کرنے سے عاجز بھی نہیں ہے، یہ قادر ہے، ابھی بھی کیا کر سکتا ہے؟ اس کو قضا کر سکتا ہے بھائی. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو دیکھیے بھائی یہ اگلے ترجمے سے اس کا چونکہ تعلق بنتا تھا اس لیے میں نے سمجھایا آپ کو. دوبارہ دیکھیے کہتے ہیں بل انما ورد للتنبیہ، یہ نص تو وارد ہوئی ہے یاد دہانی کروانے کے لیے، علی ان الاداء باق فی ذمتکم بالنفسین السابقین، اس بات پر یاد دہانی کروانے کے لیے کہ ادا جو ہے وہ تمہارے ذمے میں باقی ہے. ان دو وہ ادا جو کس کی وجہ سے آئی تھی؟ سابقہ دو نفسوں کی وجہ سے آئی تھی، تو وہ تمہارے ذمے میں باقی ہے. لم یسقط بالفواتی، وہ فوت ہو جانے کی وجہ سے ساقط نہیں ہوئی، ساقط نہیں ہوئی. کیوں؟ لأن بقاء الصلاة والصوم في نفسه للقدرة على مثل من عنده وسقوط فضل الوقت. اس سقوط کا عطف یہ بقا پر ہے. وسقوط فضل الوقت لا الى مثل وزمان للعجز عنه امر معقول. یہ امر معقول خبر ہے ان کی. لأن جو آیا تھا لأن بقاء الصلاة، یہ اس کی کیا ہے؟ خبر ہے. لأن بقاء الصلاة والصوم في نفسه، اس لیے کہ نماز اور روزے کا فی نفسی ہی باقی رہنا، یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے باقی رہنا. بھائی وصف کے اعتبار سے تو باقی نہیں، وصف تو یہ تھا کہ ان کو اسی وقت کے اندر ادا کیا جائے، لیکن وہ وقت کیا ہو چکا؟ اس وقت میں ادا کیا نہیں. تو
تو روزہ اور نماز کا باقی رہنا اپنی ذات کے اعتبار سے، وصف کے اعتبار سے تو نہیں، لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے ان کا باقی رہنا للقدرت علی مثل من عنده، اپنی طرف سے اس کے مثل پر قدرت کی وجہ سے۔ انسان ابھی بھی کیا ہے؟ اپنی طرف سے اس کے مثل پر کیا ہے؟ قادر ہے، اس کی قضا کر سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب پھر ترجمہ سنو۔ اس لیے کہ نماز اور روزے کا فی نفس ہی باقی رہنا اس وجہ سے کہ وہ شخص جو ہے اپنی طرف سے اس کے مثل پر قادر ہے، اس وجہ سے کہ انسان اپنی طرف سے تو اپنی طرف سے اس کے مثل پر قادر ہونے کی وجہ سے روزے اور نماز کا فی نفسی ہی باقی رہنا وسقوط فضل الوقت، بھائی دیکھو اس وقت کے اندر اس نے جب ادا نہیں کیا تو ٹھیک ہے، وقت کی فضیلت تو نہ رہی، وقت کی جو فضیلت والا وقت تھا وہ تو کیا ہو گیا اور اس کا مثل ممکن نہیں ہے۔ اب اس فضیلت کو دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے بھائی، ایک مرتبہ نماز کا وقت نکل گیا تو اب اس جو وقت کی فضیلت تھی وہ کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ اب اس فضیلت کا کوئی مثل نہیں ہے، اس کا کوئی زمان نہیں ہے بھائی، انسان اس کا مثل اور زمان دینے سے کیا ہے؟ عاجز ہے۔ کوئی مثل جب ہے ہی نہیں تو مثل کہاں سے دے بھائی؟ تو اس کے مثل سے کیا ہو گیا؟ عاجز ہو گیا۔ اچھا، تو وہ سقوط فضل الوقت، اور وقت کی فضیلت کا ساقط ہو جانا، لا الی مثل و زمان، بغیر کسی مثل اور زمان کے، وقت کی فضیلت کا ساقط ہو جانا بغیر کسی مثل اور زمان کے، للعجز عنہ، بوجہ اس سے عاجز ہو جانے کے، یعنی اس فضیلت وقت سے عاجز ہو جانے کی وجہ سے۔ یہ دونوں چیزیں امر معقول، یہ کیا ہے؟ امر معقول۔ کون سی دو چیزیں بھائی؟ ایک یہ روزے اور نماز کا باقی رہنا اپنی ذات کے اعتبار سے، اور دوسرا وقت کی فضیلت کا ساقط ہو جانا بغیر مثل اور بغیر زمان کے، یہ کیا ہے؟ روزہ اور نماز جو ہے اپنی ذات کے اعتبار سے کیا ہیں؟ ان کا باقی رہنا۔ کس وجہ سے باقی رہنا؟ کیونکہ انسان کیا ہے؟ ان کے اپنی طرف سے اس کا مثل ادا کرنے پر قادر ہے۔ اور فضیلت وقت کا ساقط ہو جانا بغیر مثل اور زمان کی، یہ کس لیے ہے؟ کیونکہ انسان اس فضیلت وقت کے مثل دینے سے عاجز ہے، کیونکہ اس کا مثل ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جو بقائے صلاۃ و صوم ہے اور یہ جو سقوط وقت کی فضیلت کا ساقط ہو جانا، یہ کیا ہے؟ ایک امر معقول، یعنی وقت کی فضیلت تو نہ رہی، اب وقت وہ والا باقی نہ رہا، لیکن چلو وقت کا کوئی مثل بھی نہیں، زمان بھی نہیں، مثل اور زمان نہیں آئے گا، کیونکہ انسان اس کے مثل سے کیا ہے؟ عاجز ہے اس کے مثل سے۔ لیکن روزے اور نماز کا باقی رہنا اپنی ذات کے اعتبار سے، روزہ اور نماز کیا ہونی چاہیے؟ اپنی ذات کے اعتبار سے باقی ہیں۔ کیوں باقی ہیں؟ کیونکہ انسان کا مثل اپنی طرف سے ادا کرنے پر قادر ہیں، اور وقت کی فضیلت فوت ہو گئی، اس کا کوئی مثل نہیں، انسان کا مثل ادا کرنے سے عاجز ہے۔ تو یہ روزے اور نماز کا اپنی ذات کے اعتبار سے باقی رہنا اور وقت کی فضیلت کا فوت ہو جانا بغیر کسی مثل کے، یہ کیا ہے؟ ایک امر معقول ہے، یعنی عقل میں آنے والی بات ہے۔ کیا ہے عقل میں؟ بھائی دیکھو، نماز اللہ کا حکم آیا نماز ادا کرو، ظہر کا وقت مثلا نماز ادا کرو، اس شخص نے ظہر کی نماز ادا نہیں کی، جب ظہر کی نماز اس وقت میں ادا نہیں کی تو وقت کی فضیلت تو ختم ہو گئی، اب انسان اس کا مثل دینے پر قادر ہی نہیں، لہذا وقت کی فضیلت تو ہاتھ سے جاتی رہی، لیکن فی نفسی ہی روزے اور نماز کی
مثل پر تو انسان کیا ہے؟ اس پر تو کیا ہے؟ انسان قادر ہے، لہذا یہ کیا ہو؟ اس کے ذمے باقی ہے، اس کے ذمے کیا ہے؟ باقی ہے، لہذا اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ادا کرنا چاہیے۔ معلوم ہوا قضا کا پتہ کس سے چلا؟ قضا کا وجوب کس سے آیا؟ اس نئی نص سے آیا یا اسی اقیم الصلاۃ اور کتب علیکم الصیام سے بات چلی تھی؟ اسی سے آیا، اسی سے۔ بھائی دیکھو ان کی وجہ سے کیا آئی تھی؟ دوبارہ سنو بھائی خلاصہ، ان دونوں نصوں کی وجہ سے کیا آئی تھی؟ ادا آئی تھی، اور ادا اس وقت کے اندر اس نے نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ جب ادا نہیں کیا تو وہاں دو چیزیں تھیں، ایک تو وہ نماز یا روزہ ادا کرتا اور ساتھ ساتھ کیا ہوتی؟ وقت کی فضیلت۔ تو اب نماز اور روزہ ان کا تو مثل ابھی بھی دے سکتا ہے بھائی، یہ اس کے ذمہ ابھی بھی کیا ہیں؟ باقی ہیں، لیکن وقت کی فضیلت فوت ہو گئی، اس کا مثل دینے پر انسان قادر نہیں، تو لہذا جب نماز اور روزے، نفس نماز اور روزے پر تو قادر ہے، لہذا اس کو کیا کرے؟ اور یہ نماز اور روزہ کس کی وجہ سے آئے تھے؟ اسی نفس کی وجہ سے، وہی نماز اور روزہ کیا ہیں؟ باقی ہیں، تو یہ قضا کس کے ذریعے آ رہی ہے؟ اسی نفس کے ذریعے آ رہی ہے، وہی جو ادا جو تھی وہ کیا ہے؟ ابھی بھی ذمہ میں باقی ہے، کسی نئی نفس کے ذریعے یہ قضا واجب نہیں ہو رہی۔ بھائی بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ مشکل ہو گئی؟ لِأَنَّ بَقَاءَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ فِي، ترجمہ دیکھنا بھائی، لِأَنَّ بَقَاءَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ فِي نَفْسِهِ لِلْقُدْرَةِ عَلَى مِثْلٍ مِّنْ عِنْدِهِ، اس لیے کہ نماز اور روزے کا فی نفسہ باقی رہنا اپنی طرف سے اس کے مثل پر قادر ہونے کی وجہ سے، اور فضیلت وقت کا فوت ہو جانا بغیر مثل اور بغیر زمان کے اس سے عاجز ہو جانے کی وجہ سے، امر معقول، یہ کیا ہے؟ ایک امر معقول ہے، یعنی عقل میں آنے والی بات ہے۔ اچھا، تو یہ امر معقول فی نفسہ، یہ فی نفسہ ایک امر معقول ہے۔ فعدینا حکم القضاء الی ما لم یرد فیہ نص، تو ہم نے متعدی کر دیا قضا کے حکم کو ان کی طرف جن کے اندر نص وارد نہیں ہوئی، وَهُوَ الْمَنْظُورُ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْاعْتِكَافِ، اور وہ جن کی منت مانی گئی ہو نماز، روزے اور اعتکاف میں سے، وہ منظور جن کی کیا مانی گئی ہو؟ منت مانی گئی ہو بھائی، منت مانی گئی ہو۔ بھائی دیکھیے منت کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، بھائی چاہیے کہ وہ پورا کریں اپنی منتوں کو۔ امر آیا مولانا، اور امر کس لیے آتا ہے؟ وجوب کے لیے۔ معلوم ہوا منت کا پورا کرنا واجب ہے، واجب ہے بھائی۔ اب دیکھیے منت کا وجوب کس سے آ رہا ہے؟ وجوب ادا کس سے آئی؟ امر کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ امر کے ذریعے۔ تو ایک شخص نے مثلا منت مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے نفل پڑھوں گا، یا میں اتنے روزے رکھوں گا، یا میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو وہ کام ہو جائے، تو اس پر یہ روزے کیا ہوئے؟ یہ اعتکاف کیا ہوا؟ واجب۔ یہ نماز کیا ہوئی؟ یہ اس پر واجب ہو گئی۔ یہ کیا ہو گئی؟ اس پر واجب ہو گئی۔ اب وہ کسی وجہ سے اس وقت بیمار ہو گیا، یا اس کو جنون لاحق ہوا، کوئی عذر لاحق ہوا، وہ اس وقت میں وہ منت والی نماز، روزے یا اعتکاف نہ کر سکا، تو اب بعد میں ان کی قضا کرے گا، کیونکہ یہ واجب چیز تھی، بعد میں اس کی کیا ضروری ہے؟ قضا۔ تو اب ان کی جو قضا واجب ہوئی ہے کس کے ذریعے ہوئی ہے؟ ہمارے نزدیک تو اسی نص کے ذریعے، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، ادا کس کے ذریعے واجب ہے؟ اسی کے ذریعے، تو قضا بھی اسی کے ذریعے واجب ہے، قضا بھی اسی کے ذریعے واجب ہے۔ تو جو نماز اور روزہ ہیں، نماز اور روزہ ہیں، ان کے بارے میں نص جدید آئی تھی۔ کیا آئی تھی؟ اور ہم نے ثابت کر دیا کہ ان کے اندر بھی قضا کا وجوب کس کے ذریعے ہوا ہے؟ نص جدید کے ذریعے نہیں ہوا، بلکہ کس کے ذریعے ہوا ہے؟
اسی نفس اول کے ذریعے ہوا ہے، تو وہ چیزیں جن کے بارے میں نفس جدید آئی تھی ان کے اندر قضا کا سبب کیا ہے؟ وہی نفس اول ہے۔ تو جن کے بارے میں نفس جدید نہیں آئی ان کے اندر بھی قضا کا سبب کیا ہوگا؟ وہی نفس اول ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں یہ ایک امر معقول ہے فی نفسی ہی۔ جب یہ بات پتہ لگ گئی یہ امر معقول ہے بھائی، نماز کو باقی رہنا چاہیے کیونکہ انسان اس کے مثل ادا کرنے پر قادر ہے۔ ہاں وقت کی فضیلت فوت ہو گئی تو اس میں زمان نہیں کیونکہ انسان اس کا مثل دینے سے عاجز ہے۔ تو نماز اور روزہ کیا ہونے چاہیے؟ ذمے کے اندر باقی۔ کیوں باقی ہونے چاہیے؟ کیونکہ انسان اس کا مثل دینے پر قادر ہے۔ تو یہ ایک امر معقول ہے یا امر معقول نہیں ہے بھائی؟ عقل میں آنے والی بات ہے۔ اور تو لہذا جب یہ امر معقول ہے فعدینا حکم القضاء الی ما لم یرد فیہ نص، تو ہم نے متعدی کر دیا قضا کے حکم کو اس چیز کی طرف جس کے بارے میں نص وارد نہیں ہوئی تھی، اور یہ متعدی کرنا صحیح ہے۔ اس لیے کہ ہم نے بتا دیا کہ نماز کا ذمے میں باقی رہنا کیونکہ انسان اس کا مثل ادا کرنے پر یہ امر معقول ہے، اور امر معقول کے اندر اس کو متعدی کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ صحیح ہے۔ بھائی ایک بات عقل میں آنے والی ہے، ایک وجہ اور علت عقل میں آنے والی ہے تو اسی کے اندر ہم کیا کریں گے؟ حکم ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لگائیں گے کہ یہ بھی اسی کے مثل ہے لہذا یہاں بھی وہی حکم لگنا چاہیے۔ اگر ایک چیز عقل میں آنے والی نہیں ہے تو پھر اس کو متعدی کیسے کر سکتے ہیں بھائی؟ سمجھ میں آیا؟ تو یہ بات عقل میں آنے والی ہے کہ بھائی فی نفسی ہی نماز اور روزہ کیا ہونے چاہیے؟ وہ نماز اور روزہ جو جن کی ادا کیا ہو چکی تھی گزشتہ اول نفس کی وجہ سے، جن کی ادا کیا ہو چکی تھی؟ واجب ہو چکی تھی، ان کی قضا کیا ہونی چاہیے؟ ذمے کے اندر ہونی چاہیے کیونکہ انسان کیا ہے؟ اس کا مثل ادا کرنے پر قادر ہے۔ تو ہم نے اس کو حکم کو قضا کے حکم کو متعدی کر دیے علامہ اس چیز کی طرف لم یرد فیہ نص جس کے اندر نص نہیں آئی بھائی، اور وہ کیا ہے؟ وہو المنظور من الصلاۃ والصیام والاعتکاف۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ دوبارہ سنو، وہ چیزیں جن کے اندر نفس جدید آئی تھی ان میں قضا کا وجوب کس سے آیا تھا؟ نفس اول سے۔ تو جن چیزوں کے اندر نفس جدید نہیں آئی ان میں بھی قضا کا وجوب کس سے آئے گا؟ اسی نفس اول سے آئے گا بھائی۔ ٹھیک ہے بھائی؟ اچھا یہاں تک اب بات آپ کو سمجھ میں آ گئی بھائی۔ اب پھر ذرا خلاصہ سن لو تاکہ دلیل واضح ہو جائے۔ دلیل کے ذریعے انہوں نے ثابت کیا کہ اسی نفس کے ذریعے کیا ہے؟ قضا کا وجوب بھی آیا ہے نفس جدید کے ذریعے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ادا کا وجوب تو آیا کس کے ذریعے؟ نفس اول اقیم الصلاۃ کے ذریعے اور کتب علیکم الصیام کے ذریعے، اور قضا کا وجوب اس کے لیے کہتے ہیں نفس جدید ضروری ہے، اور وہ نماز کے لیے وہ حدیث ذکر کی، اور روزے کے لیے فمن کان منکم مریضا آیت ذکر کر دی۔ یہ کیا ہے؟ نفس جدید۔ اس کے ذریعے کیا پتہ چل رہا ہے کہ قضا بھی واجب ہے۔ ہمارے نزدیک وہی پہلی نفس جو ہے وہ اس سے جیسے وجوب ادا آیا اسی طرح اس سے کیا آئے گا؟ وجوب قضا بھی آئے گا۔ اور یہ جو آپ نے نفس ذکر کی یہ صرف یاد دہانی کے لیے ہے، یہ بتلانے کے لیے بھائی کہ وہ جو تمہارے ذمے پہلی ادا واجب ہوئی تھی پہلی نفس کی وجہ سے وہ اب بھی کیا ہے؟ تمہارے ذمے میں باقی ہے، ساقط نہیں ہوئی۔ ساقط نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ساقط ہوئی؟ کیونکہ انسان اس کا مثل ادا کرنے پر قادر ہے، اور ہاں صرف وقت کی فضیلت فوت ہو گئی ہے اور اس میں زمان نہیں آئے گا بھائی، کیونکہ اس کا مثل انسان ادا کرنے پر قادر، اس کا مثل لانے پر انسان قادر ہی نہیں۔ تو پہلی نص کے ذریعے کیا آیا؟ وجوب ادا۔ اگلی نصوں نے صرف یہ بتایا جبکہ تم نے ادا نہیں کی تو وہ ادا ابھی بھی کیا ہے؟ تمہارے ذمے میں، اور ادا کا ذمے میں باقی رہنا یہ ایک امر معقول ہے بھائی، عقل میں آنے والی بات ہے کہ حق جب ادا نہیں کیا تو وہ کیا ہونا چاہیے؟ انسان کے ذمے میں
باقی رہنا چاہیے، اس لیے کیونکہ حق تو ساقط ہوتا ہے تین وجہوں میں سے کوئی ایک وجہ پائی جائے۔ پہلی وجہ کیا ہے کہ وہ اس کو ادا کر دے، ادا نہیں پائی گئی۔ دوسری کہ اس کے ادا کرنے سے عاجز آ جائے، لیکن یہ اس کے ادا کرنے سے عاجز ہے اس کا مثل، بلکہ ابھی بھی کیا کر سکتا ہے، اس کا مثل ادا کر سکتا ہے۔ اور تیسری کیا صورت تھی کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں، اور یہاں اللہ کی طرف سے معاف کرنے پر بھی کوئی دلیل نہیں، تو لہذا ابھی انسان عاجز بھی نہیں آیا، اس کا مثل ادا کرنے پر قادر ہے، لہذا ابھی بھی اس کے ذمے کیا ہے، وہ قضا باقی ہے۔ تو وہ قضا اسی نص کے ذریعے ہے یا کسی اور نص کے ذریعے؟ اسی نص کے ذریعے، وہی ادا دراصل ذمے میں باقی ہے۔ بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ امر معقول ہوا، عقل میں آنے والی بات ہے کہ جو چیز ابھی ادا نہیں کی وہ ذمے میں باقی رہنی چاہیے۔ جب یہاں سے یہ پتہ چل گیا تو منت کے مسئلے میں بھی پتہ چل گیا کہ وہاں بھی اسی نص کے ذریعے قضا ثابت ہوگی۔ بھائی تو ہم نے اس حکم کو متعدی کر دیا، وہاں بھی قضا کس کے ذریعے آئی، اسی نص اول کے ذریعے آئی۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اس پر اشکال ہوتا ہے، یہ تو بھائی آپ نے قیاس کے ذریعے کیا کیا بھائی، منت کے اندر ادا کس سے آئی تھی، نص اول، نص کے ذریعے، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اس کے ذریعے کیا آئی، ادا۔ اور قضا کس کے ذریعے آئی، آپ نے قیاس کیا کہ دیکھو بھائی نماز اور روزے کے مثل پر انسان قادر ہے، اس لیے وہ ذمے میں ابھی بھی باقی ہے، لہذا اس میں بھی کیا ہے، انسان اس کے مثل پر قادر ہے، یہاں بھی کیا کرے۔ تو آپ نے اس کو کس پر قیاس کیا، نماز اور روزے پر بھائی، کہ جیسے وہاں پر نص اول کیا بن رہی تھی، قضا کے وجوب قضا کا وجوب کس سے آ رہا تھا، لہذا یہاں بھی قضا کا وجوب کس سے آئے گا، نص اول، اسی نص سے آئے گا، وہ جو ایک ہی نص آئی ہے۔ تو قیاس کیا یا نہیں کیا آپ نے؟ تو گویا آپ نے، تو یہاں پر گویا قضا کا سبب قیاس بن گیا۔ اشکال سمجھ میں آیا؟ دوبارہ سمجھو بھائی جو پہلے نماز اور روزے کی بات تھی، نماز اور روزے میں ہم نے ان میں نفس جدید آئی تھی بھائی، ان میں ہم نے ثابت کر دیا کہ وہ نفس جدید سبب نہیں ہے، بلکہ وہی نفس اول کیا ہے، قضا کے وجوب کا سبب۔ تو وہ چیزیں جن کے بارے میں نفس جدید نہیں آئی تھی، ان میں بھی کیا ہے، قضا کا سبب وہی نفس اول ہے۔ اور کس طرح پتہ لگا کہ وہی سبب اول ہے، ہم نے قیاس کیا۔ کیا کیا؟ قیاس کیا۔ کس طرح قیاس کیا کہ بھائی ان کے بارے میں نص آئی تھی، ہمیں یاد دہانی کروائی گی کہ وہ چیز ابھی بھی تمہارے ذمہ باقی ہے، تم نے ادا نہیں کی، اس کو کیا کرو، ادا، یعنی اس کی قضا کرو۔ نصوں نے ہمیں یہ آ کر یاد دہانی کروا دی بھائی، کیا کروا دی، یاد دہانی کروا دی۔ اچھا، تو ان دو نصوں نے ہمیں صرف کیا کروائی، یاد دہانی کروائی کہ وہ جو تمہارے اوپر ادا واجب ہوئی تھی وہ ابھی بھی کیا ہے، تمہارے ذمہ میں باقی ہے، لہذا اس کی قضا کرو۔ کیا کرو، قضا کرو۔ باقی جو قضا واجب ہوئی ہے وہ اسی نص اول کے ذریعے واجب ہوئی ہے، اس لیے کیونکہ ایک عقلی بات ہے کہ یہاں کیا ہے، ادا، کیا ادا واجب ہوئی ہے، ادا۔ یہ کس کا حق ہے، اللہ کا حق ہے بھائی، اور حق کے ذمے سے ساقط ہونے کی کتنی صورتیں ہیں، 3 صورتیں۔ ان 3 صورتوں میں سے کوئی بھی نہیں معلوم ہوا یہ ذمے سے ابھی بھی ساقط نہیں ہوا، ابھی بھی باقی ہے، کیونکہ انسان اس کا مثل ادا کرنے پر قادر ہے۔ جب یہاں یہ بات ثابت ہو گئی ان چیزوں کے اندر جن کے بارے میں نص جدید آئی تھی، ان میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہاں پر قضا کس کے ذریعے واجب ہو رہی ہے، نص اول کے ذریعے واجب ہو رہی ہے، تو اسی پر ہم نے قیاس کر لیا منت کو بھی، جس کے بارے میں نص جدید نہیں آئی، کہ اس میں بھی قضا کیا ہوگی، اسی نص اول کے ذریعے کیا ہوگی، واجب ہوگی۔ قیاس سمجھ میں آیا بھائی؟ تو قیاس کیا تو اشکال ہوتا ہے، یہ تو آپ نے کیا کس کے ذریعے قضا واجب کی ہے، منت میں قیاس کے ذریعے واجب کی ہے۔ تو دیکھو
منت کے اندر ادا آئی نفس کے ذریعے اور قضا کس کے ذریعے آئی؟ قیاس کے ذریعے آئی. تو جواب دیتے ہیں کہ بھئی ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ قیاس مظہر حکم ہے، مثبت حکم نہیں ہے. قیاس نے صرف ظاہر کیا کہ صرف کیا کیا؟ اس حکم کو ظاہر کیا ہے، ثابت ہاں حکم اسی نفس کے ذریعے ثابت ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ وعند الشافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک لا بد للقضاء من نفس جدید، قضاء کے لیے ضروری ہے نفس جدید کا ہونا، ایسی نفس جدید موجب لہو جو کیا کرنے والی ہو؟ اس کو واجب کرنے والی ہو، سوا نفس الادائی، علاوہ نفس ادا کی نفس کے علاوہ ایک اور نفس جدید کا ہونا ضروری ہے جو اس قضاء کو واجب کرے. فقضاء الصلاة والصوم عنده لا بد ان يكون بقول علیہ السلام، تو لہذا نماز اور روزے کی قضا ان کے نزدیک ضروری ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے ذریعے ہوگی کہ من نام عن صلاۃ، جو شخص سو گیا نماز سے اور نسیہا یا بھول گیا اسے، فلیصلیھا اذا ذکرھا، بس اسے چاہیے کہ اسے پڑھ لے جب اسے یاد آ جائے. فإن ذلك وقتها، اس لیے کہ یہ اس نماز کا، یہی اس نماز کا وقت ہے. وقولہ تعالی، بھائی اور اللہ کا یہ قول، وقولہ تعالی پچھلے بقولہ پر عطف ہے بھائی، یہ اور اللہ کا یہ قول، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پس تم میں سے جو کوئی مریض ہے یا سفر پر ہے تو وہ چند دن، فعدۃ من ایام اخر، تو اس پر کیا ہے؟ شمار کرنا ہے چند اور دنوں کا، یعنی چند اور دنوں کے اندر وہ شمار کر کے روزے رکھے. یہ نفس جدید ہے کس کے بارے میں؟ نماز اور روزے کے بارے میں. وما لم يرد النص فيه، اور جس کے اندر نص وارد نہیں ہوئی، انما يثبت القضاء بسبب التفويت، وہاں پر قضا ثابت ہوگی تفویت کی وجہ سے. الذي يقوم مقام نفس القضاء، وہ تفویت جو قائم مقام ہوگی کس کی؟ قضا کے نفس کے. بھائی ان کے لیے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بھائی وجوب ادا کے لیے نفس جیسے آئی تھی، اسی طرح وجوب قضا کے لیے بھی کیا چاہیے؟ نفس جدید چاہیے. تو جن کے بارے میں نفس جدید آئی ہے وہ تو ٹھیک، جن کے بارے میں نفس جدید نہیں آئی اس کے لیے وہ بتاتے ہیں کہ سبب جو ہے یہ تفویت ہے. سبب کیا ہے؟ تفویت یہ اس نفس جدید کے قائم مقام ہے. تفویت کا معنی فوت کر دینا. کیا کر دینا؟ بھائی ایک شخص پر مثلا یہ منت کے روزے ہیں بھائی، ایک شخص نے منت مانی میرا یہ کام ہوا تو میں 10 روزے رکھوں گا، فلاں تاریخ سے فلاں تک بھائی 10 روزے رکھوں گا. اب یہ ان دنوں میں اس نے وہ روزے نہیں رکھے تو اس نے فوت کر دیا یا نہیں کر دیا؟ ایک ہوتا ہے فوات کا معنی فوت ہو جانا جس میں بندے کا دخل نہیں ہے بھائی. ایک ہے تفویت کہ خود کیا کر دینا، اس کو فوت کر دینا. تو خود فوت کرنا یہ تعدی ہے، ظلم ہے مولانا، اور تعدی کی صورت میں انسان پر زمان آیا کرتا ہے. کیا آیا کرتا ہے؟ زمان آیا کرتا ہے. تو اس نے تعدی کیا، خود فوت کیا ہے، لہذا یہ تفویت، یہ فوت کرنا یہ کیا ہے؟ سبب ہے. اس کے ذریعے قضا واجب ہوگی. اس کے ذریعے کیا واجب ہوگی؟ قضا واجب، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر ان کو فوت کیا ہے تو لہذا اب اس پر زمان آئے گا، اس پر ان کی قضا واجب ہو جائے گی. تو لہذا جن کے بارے میں نفس جدید آئی ہے وہاں تو قضا کس کے ذریعے واجب ہوگی؟ نفس جدید کے ذریعے. اور جن کے بارے میں نفس جدید نہیں آئی وہاں پر قضا کس کے ذریعے واجب ہوگی؟ تفویت کی وجہ سے. تو یہ تفویت سبب ہے کس چیز کا؟ وجوب قضا کا. یہ قضا کس کے ذریعے واجب ہو رہی ہے؟ تفویت. کیوں تفویت کے ذریعے کیوں واجب ہو رہی ہے؟ کیونکہ جان بوجھ کر چھوڑا، اس نے تعدی کیا، ظلم کیا، اور تعدی اور ظلم کی صورت میں کیا آیا کرتا ہے؟ زمان آیا کرتا ہے. لہذا یہ کیا اب اس پر اس کا مثل دینا ضروری ہے. تو کہتے ہیں وما لم يرد النص فيه انما يثبت القضاء بسبب التفويت الذي يقوم مقام نفس القضاء. تو وہ جس کے بارے میں نص وارد نہیں ہوئی اس میں قضا ثابت ہوگی تفویت کی سبب کی وجہ سے. وہ تفویت الذي يقوم مقام نفس القضاء جو قائم مقام ہے قضا کے نفس کے بھائی، کیونکہ یہاں تو نفس جدید نہیں آئی بھائی، تو یہی نفس کے قائم مقام ہوا. فلا تظهر ثمرة الخلاف بيننا وبينه الا في الفوات.
بس ہمارا اختلاف ظاہر نہیں ہوگا ہمارے اور ان کے درمیان مگر صرف فوات کی صورت میں. ایک ہے فوات، ایک ہے تفویض. فرق سمجھ میں آیا؟ فوات کسی عذر کی وجہ سے فوت ہو جانا جس میں بندے کا دخل نہیں، اور ایک تفویض ہے کہ بندہ خود کیا کر دیتا ہے، اسے بغیر عذر کے فوت کر دیتا ہے. تو دیکھیے اب فوات کی صورت میں ثمرہ خلاف ظاہر ہوگا. ایک آدمی نے منت مانی اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اس پورے ہفتے کے روزے رکھوں گا، اس پورے ہفتے کے روزے رکھوں گا فلاں تاریخ سے مثلا فلاں تک، بھائی وقت متعین کر دیا. اب اس کا وہ کام ہو گیا تو یہ روزے اس پر کیا ہو گئے، واجب ہو گئے. اب اگر ان روزوں کو وہ فوت کر دیتا ہے، کیا کرتا ہے، کر دیتا ہے، تو ہمارے نزدیک قضا آئے گی، کیونکہ قضا کس کی وجہ سے آتی ہے، اسی نفس اول. اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک قضا کس سے آئے گی، تفویض. کس نے فوت کیا ہے تو یہاں تفویض پائی گئی تو اس پر کیا آئے گی، ان کی قضا آئے گی. لیکن اگر اس نے خود جان بوجھ کر نہیں چھوڑے، ان دنوں میں اس کو جنون لاحق ہو گیا یا وہ سخت بیمار ہو گیا، اب تفویض ہے یہاں پر یا فوات ہے، فوات ہے، تو فوات آیا، تفویض آئی نہیں. تو اور قضا کے لیے تو نص جدید کے قائم مقام کیا چیز تھی، تفویض. تفویض یہاں پر نہیں، لہذا قضا بھی واجب ان کے نزدیک واجب نہیں، ہمارے نزدیک واجب ہے. فرق سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کہتے ہیں تو ثمرہ اختلاف ظاہر نہیں ہوگا ہمارے اور ان کے درمیان الا فی الفوات، مگر صرف کس صورت میں، فوات کی صورت میں. فعندنا یجب القضاء فی الفوات، بس ہمارے نزدیک قضا واجب ہوگی فوات کی صورت میں. وعندہ لا، اور ان کے نزدیک واجب نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک تفویض کی صورت میں قضا ہے. وقیل الفوات ایضا قائم مقام النص کا تفویض، اور کہا گیا ہے کہ فوات بھی نص کے قائم مقام ہے تفویض کی طرح. یعنی ان کے نزدیک جیسے تفویض سبب ہے اسی طرح فوات بھی. بعضوں نے یہ قول ذکر کیا کہ ان کے نزدیک صرف تفویض ہی سبب نہیں ہے بلکہ کیا ہے، فوات بھی سبب ہے. تو کہتے ہیں اس صورت میں پھر مسئلے کے اندر تو ثمرہ خلاف ظاہر نہیں ہوگا. تفویض کی صورت میں بھی ہمارے نزدیک قضا آئے گی اور ان کے نزدیک بھی، اور فوات کی صورت میں بھی ان کے نزدیک بھی قضا آئے گی اور ہمارے نزدیک بھی قضا آئے گی. تو کہتے ہیں ولا تظہر ثمرۃ الخلاف الا فی التخریج، تو مسئلہ ثمرہ خلاف ظاہر نہیں ہوگا مگر صرف کس صورت کے اندر، تخریج کی صورت میں. کس صورت میں، تخریج کی صورت، مسئلہ نکالنے میں. مثلا قضا آ گئی ہمارے نزدیک بھی اور ان کے نزدیک بھی، لیکن ہمارے نزدیک آئی کس کی وجہ سے، اسی نص اول کی وجہ سے، اور ان کے نزدیک فوات یا تفویض کی وجہ سے. فعندنا یجب فی الکل بالنص السابق، بس ہمارے نزدیک واجب ہوگا ہر ایک کے اندر نص سابق کے ذریعے قضا واجب ہوگی. وعندہ یجب بالنص الجدید او بالفوت والتفویض، اور ان کے نزدیک قضا واجب ہوگی نص جدید کے ذریعے یا فوت اور تفویض کے ذریعے. وقضاء الحضر فی السفر، بھائی یہاں سے چند مسائل ذکر کریں گے. بھائی چند مسائل ہیں جن کے ذریعے ہمارے مذہب کی تائید ہوتی ہے، چند مسائل ایسے ہیں جن کے ذریعے ان کے مذہب کی کیا ہوتی ہے، تائید ہوتی ہے. دیکھیے دو چار آسان سے مسائل. بھائی دیکھیے ایک شخص ہے، حالت اقامت میں اس کی ظہر کی نماز رہ گئی، اور اقامت کی حالت میں ظہر کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، 4. اب وہ سفر پر نکلا اور حالت سفر میں جو ظہر کی نمازیں وہ ادا کرے گا وہ کتنی ہیں، 2. لیکن اب وہ جو اقامت کی حالت میں قضا ہوئی تھی اس کو وہ سفر میں کیا کرنا چاہتا ہے، ان کی قضا کرنا چاہتا ہے، تو وہ 4 ہی پڑھنا پڑیں گی. اور اگر سفر کے اندر اس کی ظہر کی نماز رہ گئی تو سفر کے اندر کتنی واجب ہو، کتنی پڑھنی پڑتی ہے ظہر کی، 2 رکعت. تو لہذا اب اقامت کے بعد جب وہ مقیم ہو گیا اب وہ سفر والی ظہر کی نماز کی وہ قضا کرنا چاہتا ہے تو اب بھی کتنی کرے گا، 2. تو دیکھو یہاں ادا بھی اتنی ہے اور قضا ادا بھی 2 رکعت، اور بعد میں قضا سفر میں ادا بھی کرتا تو کتنے تھی، 2 رکعت. بعد میں اقامت میں قضا بھی کرے گا تو کتنی رکعت، 2 رکعت. اسی طرح اقامت میں ظہر کی نماز کتنی تھی، 4. تو ادا بھی 4 رکعت تھی، اور سفر میں جا کر ان کی قضا کرتا ہے تو پھر بھی کتنی کرے گا، 4 کرے گا. معلوم ہوا کہ
جس چیز سے ادا ثابت ہوئی تھی، واجب ہوئی تھی، اسی کے ذریعے کیا ہو رہی ہے؟ قضا بھی، کیونکہ قضا ادا کی طرح ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ معلوم ہوا اسی جس چیز کے ذریعے کیا واجب ہوئی تھی؟ ادا، اسی کے ذریعے کیا واجب ہو رہی ہے؟ کیونکہ ادا اور قضا میں کوئی فرق ہے؟ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جہری نماز بھائی مثلا مغرب یا عشاء کی نماز میں جہرن قرات کی جاتی ہے، جہری نماز کی قضا کرتا ہے دن کے وقت، تو وہ دن کے وقت جہر بھائی ضروری ہے، اگر امام ہے تو واجب ہے، اور اگر اکیلا ہے تو اس کے لیے افضل ہے کیا کر لے؟ جہر کرے، تلاوت اونچی آواز سے کرے بھائی۔ تو لہذا جہری نماز کی قضا کرنا دن کے، حالانکہ دن کی نمازوں میں تو قرات کس طرح ہوتی ہے؟ سرن ہوتی ہے، تو جہری نماز کی قضا دن میں کر رہا ہے، اور کس طریقے پر کر رہا ہے؟ جہر کے طریقے پر آتی ہے، جہر کے طریقے پر ہے، تو یہ کیا بتلاتا ہے؟ جس طرح ادا واجب ہوئی تھی اسی طرح کیا ہے؟ قضا بھی ہے۔ معلوم ہے جو چیز سبب بنی تھی کس چیز کا؟ ادا کا، وہی جو نفس سبب بنی تھی ادا کا، وہی نفس کیا ہے؟ قضا کا بھی سبب ہے، کیونکہ قضا کس کے مثل ہے؟ ادا کے مثل ہے۔ اسی طرح اگر کسی کی دن میں ظہر یا عصر کی نماز دن کی رہ جائے اور ان میں قرات ہوتی ہے سرن، اور رات کو کیا کرنا چاہتا ہے ان کی؟ قضا، اور رات کی نمازوں میں تو قرات کس طرح ہوتی ہے؟ جہرن، لیکن اس وقت وہ سرن کرے گا، واجب ہے اس پر، چاہے امام ہے چاہے اکیلا ہے، اسے سرن کرنا پڑے گی، ادا کرنے پڑے گی نماز بھائی۔ تو یہ دیکھو ادا کیسی تھی؟ سرن، قضا بھی کیسی ہے؟ سرن۔ معلوم ہوا ادا اور قضا کا سبب ایک ہی ہے، جس نفس کے لیے ادا واجب ہوئی تھی قضا بھی اسی، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے مثل ہیں۔ تو اس سے کس کی تائید ہوتی ہے؟ ہمارے مذہب کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک وہی نفس قضا کا بھی سبب بنتی ہے، جو کس کا سبب بنی تھی؟ ادا کا سبب بنی تھی۔ تو کہتے ہیں وَقَضَاءُ الْحَضَرِ فِي السَّفَرِ 4 رَكَعَاتٍ، اور سفر میں حضر کی قضا کرنا 4 رکعتیں، سفر میں حضر کی قضا 4 رکعتیں کرنا۔ وَقَضَاءُ السَّفَرِ فِي الْحَضَرِ 2 رکعتين، اور حضر میں سفر کی قضا 2 رکعتیں کرنا۔ وَقَضَاءُ الْجَهْرِ فِي النَّهَارِ جَهْرًا، اور دن میں جہری نماز کی قضا جہرن کرنا۔ وَقَضَاءُ السِّرِّ فِي اللَّيْلِ سِرًّا، اور رات کے وقت سری نماز کی قضا سرن کرنا۔ یؤید ما ذکرنا، یہ تائید کرتا ہے اس چیز کی جس کو ہم نے ذکر کیا۔ وَقَضَاءُ الصَّحِيحِ صَلَاةَ الْمَرَضِ بِعُنْوَانِ الصِّحَّةِ۔ اچھا بھائی دیکھیے، ایک شخص بیمار ہو جائے تو بیماری کے اندر بھائی اب وہ اگر قیام پر قادر نہیں ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھے، بیٹھنے پر قادر نہیں ہے تو پھر کیا کرے؟ لیٹ کر نماز پڑھے۔ اچھا اب وہ بیٹھنے پر فرض کرو سجدے رکوع وغیرہ پر قادر نہیں ہے، تو اب بیماری کی حالت میں جو اس پر نماز واجب ہوئی وہ کس طریقے پر ہے؟ اسے کس طرح ادا کرے گا؟ اشاروں سے پڑھے گا۔ تو معلوم ہوا نماز کس صفت کے ساتھ اس پر واجب ہوئی ہے؟ اشاروں کے ساتھ پڑھنے کے طریقے پر۔ تو اور بعد میں یہ شخص صحیح ہو جاتا ہے، تندرست ہو جاتا ہے، اب اس نے وہ نماز نہیں پڑھی تھی جو اس کے ساتھ کس صفت پر واجب ہوئی تھی؟ اشاروں کے ساتھ۔ اب وہ اس کی قضا کرنا چاہتا ہے، تو اب کیا اشاروں کے ساتھ قضا کرے گا یا ٹھیک جیسے صحیح تندرست ادا کرتا ہے نماز اس طرح کرے گا جس طرح تندرست ادا کرتا ہے؟ تو یہ ہے تو قضا۔ تو وہاں ادا کی صفت اور تھی، یہاں قضا کی صفت اور، دونوں میں فرق ہے۔ معلوم ہوا اس کے ادا کا سبب، ادا کے وجوب کا سبب
اور تھا، قضا کے وجوب کا سبب اور ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یا اسی طرح ایک تندرست آدمی ہے، اس پر تو نماز واجب ہوئی ہے رکوع اور سجدے کے ساتھ، وہ اس کو ادا نہیں کرتا، اس کی نماز قضا ہو گئی۔ بعد میں اب وہ سخت بیمار ہو گیا، بھائی اس بیماری کی حالت میں وہ اس صحت والی نماز کی قضا کرنا چاہتا ہے، تو کس طریقے پر کرے گا قضا؟ اشارے کے ساتھ۔ تو دیکھو ادا تو کس طرح واجب ہوئی تھی؟ تندرست صحت والے طریقے پر، اور قضا کس طریقے پر کر رہا واجب ہو رہی ہے؟ اشاروں کے ساتھ۔ تو یہاں پر ادا اور قضا میں فرق ہے، معلوم ہوا ادا کا سبب اور ہے، ادا کے وجوب کا سبب اور ہے اور قضا کے وجوب کا سبب اور۔ تو یہ کس کی تائید کرتا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ کے۔ تو کہتے ہیں وقضاء الصحیح، تندرست آدمی کا قضا کرنا، کس چیز کو قضا کرنا؟ صلاۃ المرضی، مرض کی نماز کی قضا کرنا تندرست آدمی کے لیے، بعنوان الصحتی، کس طریقے پر؟ صحت کے عنوان پر، یعنی صحت کے انداز پر، اس طریقے پر۔ وقضاء المریض صلاۃ الصحتی بعنوان المرضی، اور مریض کا صحت والی نماز کی قضا کرنا بعنوان المرضی، کس طریقے پر؟ مرض کے طریقے پر۔ یؤید ما ذکرہ، یہ تائید کرتا ہے اس کی جس کو کس نے ذکر کیا؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے۔ اچھا بھئی، آخری مسئلے پر بڑی لمبی بحث ہوئی، اس کا خلاصہ دوبارہ سن لو۔ ہمارا اور شوافع کا اختلاف ہے بھئی اس بات کے اندر کہ قضا کا سبب وہی، ادا کا سبب جو ہے وہی قضا کا سبب بنے گا، یا قضا کے لیے ایک علیحدہ سبب چاہیے۔ تو یاد رکھیے ہمارا مذہب یہ ہے کہ ہمارے نزدیک قضا کا سبب بھی وہی نص بنے گی جو کس کا سبب بن رہی تھی؟ ادا کا سبب بن رہی تھی، جبکہ شوافع کے نزدیک قضا کے لیے سبب علیحدہ سبب کا ہونا ضروری ہے بھائی، اسی کے ذریعے جس نص کے ذریعے ادا ثابت ہوئی تھی، واجب ہوئی تھی، اس کے ذریعے قضا واجب نہیں ہوگی، قضا واجب نہیں ہوگی بھائی۔ چنانچہ بھائی انہوں نے کہا کہ نماز کا مثلا کہ ادا تو اقیم الصلاۃ سے واجب ہوگی بھائی، لیکن اس کی قضا جو ہے وہ اس حدیث سے واجب ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا فإن ذلک وقتھا۔ تو اس نص کے ذریعے کیا ثابت ہوگی، کیا واجب ہوگی؟ قضا۔ اسی طرح کہتے ہیں روزوں کے بارے میں کہ روزوں کی ادا جو ہے وہ کتب علیکم الصیام سے واجب ہے، لیکن ان کی قضا جو ہے وہ اس نص سے واجب نہیں بلکہ دوسری نص ہے بھائی، وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر بھائی، اس کے لیے کیا واجب ہوتی ہے؟ قضا واجب۔ اور باقی جن کے بارے میں نص نہیں آئی بھائی علیحدہ نص، وہ تو کہتے ہیں قضا کے لیے کیا چاہیے؟ ایک علیحدہ نص چاہیے۔ تو جن کے بارے میں نص نہیں آئی ان کے اندر قضا کا سبب تفویت بنے گی۔ کیا بنے گی؟ فوت کر دینا۔ یہ فوت کر دینا نص علیحدہ دوسری نص کے قائم مقام ہے، اس کے ذریعے قضا واجب ہوگی، کیونکہ تفویت کا کیا معنی میں نے بتلایا؟ قضا کر دینا، فوت کر دینا۔ کیا کر دینا؟ تو فوت ایک ہے فوت ہو جانا کہ کسی عارض کی وجہ سے کیا ہو جائے فوت، ایک ہے خود فوت کر دینا۔ تو یہ خود فوت کر دینا، ایک چیز کو چھوڑ دینا، یہ تعدی ہے۔ ایک چیز آپ پر واجب تھی، آپ نے خود چھوڑ دی تو تفویت آئی، اور تفویت کیا ہے؟ تعدی ہے، ظلم ہے، اور جب تعدی اور ظلم کی جائے تو اس صورت میں انسان پر ضمان آتا ہے، لہذا یہاں پر بھی کیا آئے گی؟ قضا واجب ہوگی۔ تو قضا کس کی وجہ سے واجب ہوئی ہے؟ تفویت کی وجہ سے بھائی۔ اور دوسرا قول ذکر کیا کہ ان کے نزدیک تفویت اور فوات دونوں کی جو ہے سبب ہیں بھائی، یہ دونوں قائم مقام کس کے ہیں؟ نص جدید کے۔ تو جن کے بارے میں نص جدید نہیں آئی ان کے اندر قضا کس کے ذریعے واجب ہوگی؟ تفویت یا فوات کے ذریعے۔ یہ ان کا مذہب ہے، جبکہ ہمارا مذہب بھائی
ہمارے نزدیک جس نص کے ذریعے ادا واجب ہوئی تھی اسی نص کے ذریعے قضا بھی واجب ہوگی بھائی. باقی یہ جو دو نصیں انہوں نے ذکر کی بھائی، ایک حدیث اور ایک فمن کان منکم مریضا بھائی، ہم کہتے ہیں اس کے ذریعے یہ قضا کو واجب نہیں کر رہی، یہ صرف تنبیہ کرنے کے لیے، یہ تنبیہ کر رہی ہیں ہمیں بھائی، متنبہ کر رہی ہیں کہ وہ جو ادا تم پر واجب ہوئی تھی وہ اب بھی تمہارے ذمہ باقی ہے. ان دو نصوں نے صرف کیا کیا؟ صرف متنبہ کیا، صرف اس کی یاد دہانی کروا دی کہ وہ جو ادا تم پر ان دو نصوں کی وجہ سے واجب ہوئی تھی وہ اب بھی کیا ہے؟ تمہارے ذمہ باقی ہے، اس کو ادا کرو، وہ ساقط نہیں ہوئی. تو یہ دو نصیں ہمارے نزدیک صرف کس لیے ہیں؟ تنبیہ کے لیے. ان کی قضا واجب، بس ان کی بات ختم ہوئی، ان کو ایک طرف رکھو. اب ہماری دلیل شروع ہونے لگی ہے بھائی. ہم نے کیا مذہب کیا ہے ہمارا؟ کہ قضا اسی نص کے ذریعے واجب ہوتی ہے جس نص کے ذریعے ادا واجب ہوئی تھی. ہم کہتے ہیں بھائی دیکھو، ادا جو ہے، یہ جو واجب آیا یہ اللہ تعالی کا حق ہے، اور حق جو ہوتا ہے جب کسی پر واجب ہو جائے تو اس کے ذمے سے ختم ہونے کی اور اس کے ساقط ہونے کی تین صورتیں ہیں. ایک صورت کیا ہے کہ اس کو ادا کر دو، حق ادا کر دیا تو ساقط ہو گیا، ذمے سے اتر گیا. اور دوسری صورت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں. اور تیسری صورت کیا ہے؟ انسان اس کے ادا کرنے سے عاجز آ جائے. یہاں تینوں میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے. ایک شخص نے کیا کیا؟ ظہر کی نماز اس کی رہ گئی، اب اس نے اس کو ادا بھی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے معاف بھی نہیں فرمایا، کوئی دلیل نہیں ہے اس پر کہ اللہ نے معاف فرما دیا ہو. اور تیسرا یہ کہ وہ اس کے ادا کرنے سے، جب وہ اس کے ادا کرنے سے عاجز نہیں ہے بلکہ اب بھی اس کا مثل ادا کر سکتا ہے، تو اس کے ذمے وہ جو چیز واجب ہوئی تھی اب بھی کیا ہونی چاہیے؟ باقی ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ باقی ہونی چاہیے. تو اس کے ذمے معلوم ہوا کیا ہے؟ اب قضا. یہ کسی نئی نص سے ہم نے بات ثابت کی ہے، اسی نص سے ہی ثابت کر دی قضا. بھائی اسی نص کی وجہ سے جو ادا واجب ہوئی تھی اس کو اس وقت تو ادا نہیں کیا، وقت کی فضیلت تو فوت ہو گئی، اس کا تو مثل ممکن نہیں ہے، اس کی مثل کو لانے پر سے تو انسان عاجز ہے. چلو مثل کی بات، وقت کی فضیلت کا مثل نہیں دے سکتا، اس کی بات چھوڑ دو. باقی فی نفس ہی نماز اور روزے کی مثل دینے پر تو انسان کیا ہے؟ قادر ہے. لہذا وہ جو چیز جو واجب ہوئی تھی اب اس کو بعینی ہی تو ادا نہیں کیا، لیکن اس کا مثل دینے پر تو قادر ہے. وہ اب بھی کیا ہے؟ اس کے ذمہ باقی ہے، اس کے ذمہ باقی ہے. تو اور ذمہ میں باقی تھا، یہ جو مثل ادا کرنے پر قادر ہے. اور مثل کو کیا؟ یہ مثل کیا ہے؟ قضا ہے. یہی تو کیا ہے؟ تو اس کو ہم نے اس نئی نص سے ثابت کیا، یہ بتلایا اسی نص سے جو ادا ثابت ہوئی تھی اب بھی باقی ہے. جو اس نص کے لیے ادا واجب ہوئی تھی وہ اب بھی ذمہ کے اندر باقی ہے بھائی. تو ایک عقلی بات ہے بھائی، عقل میں آنے والی ایک چیز جو واجب ہوئی ہے اس کو ادا بھی نہیں کیا بھائی، صاحب حق نے اس کو معاف بھی نہیں کیا، اور انسان اس کا مثل دینے سے عاجز بھی نہیں آیا، تو وہ کیا ہونی چاہیے؟ ذمہ کے اندر باقی ہونی چاہیے. تو معلوم ہو اسی نص سے ہی قضا بھی واجب ہو رہی ہے بھائی، وہی ادا ابھی بھی ذمہ کے اندر دراصل باقی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ایک عقلی چیز ہے کہ جب اس نے ادا نہیں کیا تو ابھی بھی اس کے ذمہ باقی ہونی چاہیے. تو یہ جو نماز و روزہ ان کے بارے میں تو نص جدید آئی تھی، منت کے بارے میں نص جدید نہیں آئی. تو لہذا یہ جن کے اندر نص جدید آئی تھی ان میں ہم نے ثابت کر دیا کہ قضا کس کے ذریعے واجب ہے؟ اسی نص اول کے ذریعے. تو جن کے اندر نص جدید نہیں آئی ان کے اندر بھی کس سے واجب ہوگی قضا؟ اسی نص. جن میں نص جدید آئی تھی جب وہاں اسی نص سے قضا واجب ہے، تو جن کے اندر نص نہیں گئی ان کے اندر بھی اسی نص سے واجب ہوگی. سمجھ میں آیا بھائی؟ اس نص جدید نے تو صرف یاد دہانی کروائی تھی اور اس کی وجہ سے قضا واجب نہیں. تو اس پر اشکال ہوتا ہے، یہ تو آپ نے قیاس کیا بھائی، اس چیز کو جس کے بارے میں نص نہیں آئی اس کو قیاس کیا آپ نے اس چیز پر جس کے بارے میں کیا آئی تھی؟ نص جدید آئی تھی. تو قیاس کے ذریعے آپ نے اس میں حکم کو ثابت کیا کہ قضا اسی نص سے آ رہی ہے جس سے ادا آئی تھی بھائی.
تو جواب دیا تھا بھائی کہ یہ جو قیاس ہے، قیاس صرف مظہر حکم ہوتا ہے، مثبت حکم قیاس نے صرف بتلا دیا اس کا بھی یہ حکم ہے، باقی حکم ثابت کس سے ہو رہا ہے؟ دراصل اسی نص اول سے ثابت ہو رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ چلیے بس مولانا، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔